کرتے تھے۔ ساتھ متعلقہ سوال ہے کہ ہاتھوں کو باندھنا چاہیے قنوت وتر میں یا کھولنا چاہیے؟ اس بارے میں میرے علم کے مطابق کوئی صریح نص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، وہ فرماتے ہیں وہ کیا کرتے تھے رکوع سے پہلے اور ہاتھ اٹھاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو رفع یدین امام بخاری رحمہ اللہ کتاب اس میں حوالہ موجود۔ دوسری بات صحیح البخاری میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرائض کے اندر فرضوں کے اندر جب قنوت نازلہ پڑھتے تو ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور اونچی آواز سے دعا کرتے، پیچھے صحابہ آمین آمین کہتے۔ تو قنوت نازلہ جو ہے وہ فرضوں میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ اصول ہے کہ جو کام نبی علیہ السلام سے فرضوں میں ثابت ہو وہ نفلوں میں بالاولیٰ ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی الگ دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا قنوت وتر چونکہ ایک نفلی عبادت ہے اور وتر بھی نفلی عبادت ہے، اگرچہ نبی علیہ السلام اس پر ہمیشگی کی ہے، لیکن اس میں اندر قنوت پڑھی جائے گی اور رکوع سے پہلے اور ہاتھ اٹھا۔ اگر کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی جائز ہے، کیونکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر بھی کہتے اور پھر ہاتھ کو جو ہے نا تکبیر نبی علیہ السلام اور پھر ہاتھ اپنی جگہ پر آ جاتے۔ تو اس سے بعد علماء نے استدلال کیا ہے کہ ہاتھوں کو باندھ لینا چاہیے، کیونکہ پہلے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں تو لہذا باندھنا چاہیے۔ بعد نے کہا ہے کہ تکبیر نہیں، رفع یدین ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھا لینا چاہیے۔ تو دونوں صورتیں جائز ہیں، بہتر اولا ہمارے نزدیک ہاتھوں کا اٹھانا ہے، وہ بہتر ہے، چونکہ دعا کے آداب میں سے ہے، عمومی دلائل اس کے معید۔ ایک ہی جنازے کے اندر آہستہ اور بلند دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا ایک ہی جنازے کے اندر آہستہ اور بلند دونوں طرح سے؟ یہ میں نے پڑھا ہے۔ جنازہ جو ہے صحیح حدیث میں زیادہ تر روایات میں تو یہی ہے کہ نبی علیہ السلام سری پڑھا کرتے تھے۔ جاری پڑھنے کا جواز موجود ہے اس حدیث سے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی اللہم اغفر لہ ورحمہ، اونچی پڑھی، اور میں پیچھے کھڑا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کاش یہ جنازہ میرا ہوتا، اور میں نے وہ دعا یاد کر لی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جار بھی ہو سکتا ہے، اور اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا میں جار ہوا تھا۔ جو آدمی کسی کو بدعت پر لگاتا ہے بعد میں خود چھوڑ دیتا ہے اور لوگ لگے رہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی بدعت جاری کرتا ہے، وہ جب تک بدعت ہوتی رہے گی، نبی علیہ السلام فرمایا جس نے سنت کو جاری کیا جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، جس نے بدعت کو برے عمل کو جاری کیا وہ جب تک ہوتا رہے گا اس کو گناہ ہوتا رہے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے زمین پر جو قتل ہوا وہ ہے حابیل کا، کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کس کو مارا؟ اپنے بھائی کو۔ تو آپ نے فرمایا قیامت تک جہاں بھی کوئی قتل ہوگا اس کا وبال بوجھ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر ضرور پڑے گا۔ تو اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ عذاب جاری رہتا ہے، جس طرح صدقہ جاری ہوتا ہے اس طرح عذاب بھی جاری ہوتا ہے، تو یہ عذاب جاری رہے گا۔ لیکن اگر بندہ اپنی بدعت سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کو حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے جن کو بیان کیا ہے اس کے علم کے مطابق ان کو اطلاع کرے، ان کو بیان کرے، تاب و واصلہ و بینو، توبہ کرے، بیان کرے اور آئندہ اپنی اصلاح کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے یا اس بندے کو نہیں تک وہ پہنچ سکتا، بہرحال اس کو چاہیے کہ وہ پہنچنے کی کوشش کرے، اگر نہیں ہے تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔
کہا اللہ کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، وہ اپنی بساط کے مطابق بدعت کا رد کرے کہ یہ میں نے شروع کی تھی لیکن میرے علم میں نہیں تھی، اب میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کو بھی بتاتا ہوں یہ بدعت ہے، تو انشاءاللہ یہ بری ہو جائے۔ کیا فرض کے بعد آیت الکرسی والی حدیث صحیح ہے؟ سند کے لحاظ سے وہ روایت اس میں ذوف موجود ہے کہ فرض کے بعد، ویسے ہے کہ جو اس کو پڑھا کرے اس پر اجر و ثواب یا اس کی فضیلت تو حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، لیکن عین فرائض کے بعد اس میں ذوف روایت میں موجود ہے۔ قرآن ہمیں مسلم کہتا ہے اور ہمارا نام مسلم رکھا ہے، آپ نے اپنا نام اہل حدیث کیوں رکھ دیا؟ سوال ہے، سن لیا آپ نے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے اور آپ نے اپنا نام آل الحدیث رکھا، تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا نام صرف مسلم ہی رکھا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ صرف مسلم ہی رکھا ہے اور کوئی نہیں رکھا۔ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، لیکن اس کے علاوہ نام کی قرآن پاک میں موجود ہے، کیونکہ قرآن پاک نے قرآن کا جہاں بھی ہمیں بلایا آواز دی ہے تو کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب نام ہمارا مسلم رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اپنے رکھے ہوئے نام سے ہی بلاتا، لیکن اس نے دوسرے نام سے بلا کے بتلایا کہ اور نام بھی تمہارے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ نام مسلم ہی تھا، لیکن اس کے باوجود یہ آیت نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی نا، تو پہلے مسلم کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اس کے باوجود ان کی تقسیم تھی مہاجرین کے نام پر، انصار کے نام پر، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ نبی علیہ السلام خطبہ دیتے تو فرماتے یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کا گروہ، یا معشر الانصار، اے انصار کا گروہ، کبھی کہتے یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کا گروہ۔ تو یہ مسلمانوں کے مختلف صفاتی نام ہیں۔ اگر اس طرح سمجھنا ہے تو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ باقی اللہ کے سارے صفاتی نام ہیں۔ جب کہا جائے یا اللہ تو اس کا کیا معنی کہ یہ کس کو بلا رہا ہے؟ اللہ۔ جب کہا جائے یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، تو یہ کس کو بلا رہا ہے؟ اللہ کو۔ یہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام اللہ کا اللہ ہے، باقی اس نے اپنے صفاتی نام بھی رکھے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی نام کون سا ہے؟ محمد۔ نبی علیہ السلام کا ذاتی نام محمد ہے، اور یہ نام کس نے رکھا ہے؟ گھر والوں نے، گھر والوں نے۔ اللہ نے آپ نام کون سا رکھا ہے نبی پاک کا؟ احمد۔ اللہ نے نام رکھا ہے احمد، گھر والوں نے رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں قرآن میں احمد ایک جگہ پر آتا ہے، گھر کا رکھا ہوا نام 4 جگہوں پر آتا ہے قرآن میں محمد۔ کلمہ پاک میں بھی اللہ کا رکھا ہوا نام موجود نہیں ہے۔ کس کا نام ہے؟ گھر والوں کا رکھا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو گویا گھر والوں کا جو نام رکھا ہوا ہے یا اپنا نام آپ رکھا ہوا ہے وہ شریعت کی مخالفت نہ کرے اور فرقہ وارانہ نام نہ ہو تو اس نام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارا صفاتی نام ہے۔ جب ہم کافروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، تو ہمیں پوچھیں کہ آپ کون ہیں، ہم کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کے تعارف نہیں کرواتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں۔ جب مسلمانوں کے اندر ہم بیٹھے ہوں، بریلوی دیوبندی سارے مسلمان جب اکٹھے بیٹھے ہوں، تو ہمیں کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں تو ہم تعارف کون سا کراتے ہیں کہ آل الحدیث ہے۔ مسلمانوں میں ہم آل الحدیث ہیں، کافروں کے مقابلے میں ہم کون سے ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو جب یہ فرقہ وارانہ فرقے شروع ہوئے، دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ تو 73 فرقے تب ہی بنیں گے جب تک ان کا کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا نا، تو ابھی تو فرقہ ہوگا، یعنی ایک فرقہ، دوسرا فرقہ، تیسرا۔ جب نام نہیں ہوگا، مثلا ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، باپ ایک ہی ہے، بیٹے اس کے کتنے ہیں؟ 4۔ ہر بیٹے کا نام الگ الگ کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ پہچان کے لیے کہ 4
پہچان ہو جائے کہ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ سعد ہے، یہ سعید ہے، یہ بلال ہے، نام الگ الگ پاتے ہیں پہچان کے لیے، نام تمیز کے لیے ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کے اندر فرقے شروع ہوئے اور شیعہ فرقہ پیدا ہوا تو مسلمانوں نے اپنا تصور قائم رکھنے کے لیے، شیعہ سے تمیز ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، اس کا کیا نام، مسلمان تو وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جو اہل سنت تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب کیا پتا کہ شیعہ کون ہے، اہل سنت کون ہے؟ تو محدثین تابعین نے اپنا نام پہچان کے لیے کیا رکھا؟ اہل سنت والجماعت، سنت کو ماننے والے اور صحابہ کو ماننے والے۔ جماعت کا یہ معنی ہوتا ہے جماعت، والجماعت صحابہ۔ جب اہل سنت کے اندر فرقے شروع ہو گئے اور لوگ الگ الگ اماموں کے نام پر فرقہ بنانا شروع ہو گئے تو محدثین کرام نے یہ تشخص اور تمیز کے لیے یہ نام قائم رکھا کہ ہمارا نام آل الحدیث ہے۔ تو یہ صفاتی نام ہے، صفاتی نام میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت علی کو اگر کوئی برا کہتے تو آپ لوگوں کو آگ کیوں لگ جاتی ہے؟ حضرت علی کی مخالفوں کا آپ دفاع کرتے ہیں تو کیا یہ توہین اہل بیت نہیں ہے کہ آپ علی کو چھوڑ کر معاویہ کا ساتھ دیتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا کہنے سے ہمیں آگ نہیں لگتی، ہمیں تو سکون نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کو علی کا نام صفت المولا سن کے آگ لگتی ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم تو سیدنا علی کو مولا کہتے ہیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اس کا معنی ہے جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور نبی علیہ السلام نے صرف سیدنا علی کو یہ ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے سیدنا زید بن ثابت سے بھی فرمایا تھا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے۔ تو یہ مولا جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے استعمال کیا، ہم کہتے ہیں ہماری عقیدت ہے، پیار ہے۔ سوال کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت کی اس طرف سائڈ کیوں نہیں لیتے بلکہ آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھکتے ہیں، یہ جھکاؤ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا امیر معاویہ کو شان میں آپس میں ہم کبھی نہیں تولتے، اور نہ یہ تولنا جائز ہے اور نہ یہ تولنا مناسب ہے۔ کہاں علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان، مقام، مرتبت، اور کہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام، شان۔ سیدنا علی بہت شان میں اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اولیٰ ہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے شان کے لحاظ سے، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے شان کے لحاظ سے۔ لیکن اگلی بات سن لیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی آپس میں جو جنگ ہوئی ہے، جنگ صفین، اس کے بارے میں بھی آل و سنت کا، آل الحدیث کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، حق پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حق کے وہ زیادہ قریب تھے۔ نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ جب دو گروہوں میں لڑائی ہوگی علی حق کے قریب ہوگا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ حق کے قریب تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مجتہد تھے اور فقیہ تھے، ان کا اجتہاد جو ہے وہ اجر کا مستحق ہے۔ سیدنا علی کے اجتہادی وہ خطا تھی، لیکن وہ حق پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے اجتہاد کی وجہ سے ان کو ایک کارا ثواب ملے گا۔ علی سیدنا معاویہ کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں اور نبی علیہ السلام کے رشتے میں وہ جو ہیں وہ صالح ہیں اور خال المسلمین والمومنین ہیں، مومنوں کے وہ ماموں ہیں، کاتب وہی ہیں، ان کی شان، مقام، حیثیت الگ ہے۔ سیدنا علی کا کوئی جوڑ مقابلہ ہم ان کے ساتھ نہیں کرتے، حق علی کے ساتھ ہے، لیکن امیر معاویہ کا احترام واجب ہے اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرمایا بحری بیڑا کو جو جہاد کرے گا وہ شخص جنت میں جائے گا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بحری بیڑا بنایا ہے اور وہ جنت کے پر واجب ہے۔ جب جنت ان پر واجب ہو چکی تو ہم درمیان میں جنت میں آنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے ہم ان پر تبرہ کیوں کریں جن کو رسول اللہ نے جنتی کہہ دیا ہے؟ ہم محبت کرتے ہیں امیر معاویہ کے ساتھ، عقیدت رکھتے ہیں سیدنا علی کے ساتھ، محبت رکھتے ہیں سیدنا علی کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انجینئر علی مرزا چند ہی پہلے گرفتار ہوا تھا، بلکہ وہ بچہ گریلی نے کروایا تھا، تو وہ توحید کا مسئلہ تھا، تو آپ نے اس کا ساتھ کیوں نہیں
بنیادی طور پر مرزا جو محمد علی انجینئر ہے ہم اس کو گمراہ سمجھتے ہیں، اور گمراہ آدمی کے ساتھ ہم کوئی تعاون، محبت، احترام، اکرام نہیں کرتے۔ ہماری محبت، احترام، اکرام جو ہے وہ صحابہ اکرام کی بنیاد پر ہے۔ جو امیر معاویہ کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی زبان سے صحابہ اکرام محفوظ نہیں ہے، ہماری زبان سے وہ بندہ، سیدھی بات ہے، وہ محفوظ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف ہی یہ کی ہے، المسلم من سلم المسلمون بیدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ جب یہ حدیث رسول اللہ نے پڑھی تھی تو سامنے صحابہ کرام تھے، تو مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے پہلے صحابہ محفوظ رہیں۔ جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں ہے، ہماری کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ جناب تعاون کرنے کی؟ باقی رہ گئی بات ان پر پرچہ کرانے والے بھی بزدل تھے، انہوں نے کرایا، وہ ختم ہو گیا، تو دوسرے دن وہ ضمانت ہوگی، کون سا ہم نے وہاں جلوس نکالنا تھا؟ وہ آپ جلوس کے خلاف۔ یزید کے بارے میں اہل حدیث علماء کا موقف الگ ہے، سب میں اختلاف ہے۔ کوئی یزید کا دفاع کرتا ہے تو کوئی فاسق، فاجر اور ظالم کہتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اسے رحمت اللہ کہا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے چچا کا قتل کرنے والی عورت نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے نواسوں کے قاتل کا دفاع کرتے ہیں، یا روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ دیکھنا پسند کریں گے؟ شیخ زبیر علی اسے ظالم، فاسق اور فاجر کہتے ہیں۔ یزید کے بارے میں علماء اہل حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ اختلاف ہے۔ یہ اختلاف جو ہوتا ہے یہ تحقیق کا حسن ہوتا ہے، لیکن تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں۔ یزید میں صرف اہل حدیث میں اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھا۔ بعض نے بیعت کی اور بعض نے بیعت نہیں، بعض نے قبول کیا، بعض نے قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل صحابہ کرام کے عقیدے اور منہج پر ہیں، ان میں سے بھی بعض مانتے تھے، بعض نہیں مانتے تھے۔ تو ہم میں سے اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ اس کی بات ہے، اگر کوئی مانتا ہے تو یہ اس کی بات ہے۔ ہمارا ذاتی موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حافظ زبیر رضی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے جو انہوں نے بیان کیا ہم اس سے متفق ہیں، اور اسی موقع پر ہیں کہ ہم اس سے محبت نہیں کرتے، اور ہم کسی مرنے والے کو گالیاں نہیں دیتے۔ ہم گالیاں نہیں دیتے لیکن محبت بھی یزید سے نہیں کرتے۔ جو کرتا ہے محبت اس کو نصیب ہو۔ ہماری محبت سینہ حسین ابن علی سے ہے، انہی سے محبت کرتے ہیں۔ یزید کو ہم اپنا محبوب نہیں سمجھتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی کیسے تھی، جبکہ ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمار رضی اللہ عنہ والی حدیث پہنچ چکی تھی؟ اگر باقی نبی معنی میں ہے تو ان کی جماعت کو جہنم کی طرف بلانے والی جماعت کیوں کہا؟ وہ باقی جو جس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر فٹ نہیں آتی، وہ ہے عمار بن یاسر کو ایک باقی گروہ قتل کرے گا، تو لہذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت باغی ہے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن اپنے علی کو فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو نبی علیہ السلام میرے معاویہ کی جماعت کو عظیم جماعت کہا ہے، تو لہذا اس باغی والے گروہ کوئی اور مصداق ہوگا، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی علیہ السلام نے ان کی جماعت کو عظیم جماعت کہہ دی ہے۔ جماعت وہ عظیم ہے، خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو جس باغی گروہ نے قتل کیا ہے وہ ہے جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا تھا، اور وہ دونوں صفوں میں حضرت علی کے ساتھ بھی مل گئے تھے، اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں چل کے وہ آپس میں مسلمانوں کو لڑاتے رہے، وہ باغی درمیان میں گروہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش ہے۔ آن لائن سوال ہے کہ قنوت وتر میں دعا بھی پڑھنی چاہیے یا صرف آمین کہنا چاہیے؟ ریاض احمد صاحب، قنوت وتر میں دعا کرنی چاہیے۔ آمین کا جواز جو ہے صحیح حدیث میں میرے علم میں کوئی موجود نہیں ہے، لیکن عام قنوت نازلہ پر قیاس کیا گیا ہے، دعا کسی کو نہیں آتی تو وہ آمین کہہ لے، آمین میں شامل ہو جائے گا تو دعا میں شامل ہو جائے گا، لیکن قنوت وتر کے لیے خاص آمین نہیں ہے، قنوت نازلہ کے لیے آمین ہے، یا فردوں میں ہو سکتی ہے تو نفلوں میں کوئی حرج نہیں۔
قسم کا کفارہ کیا ہے اگر 11-12 مرتبہ توڑی ہو؟ سمجھ نہیں ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ پوچھا جا رہا ہے. 3 روزے ہیں, 3 روزے رکھ لیے جائیں یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا جو ہے کھلا دیا جائے. فطرانہ کا چاند دیکھنے کے بعد یا پہلے بھی لیا جا سکتا ہے؟ فطرانہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے عید کا چاند نظر آنے کے سے, اور عید کی نماز پڑھتے نکلنے سے پہلے یہ پہنچانا چاہیے, دے دینا چاہیے, جمع کر دینا چاہیے. 2-3 دن پہلے بھی ثابت ہے, کیونکہ وہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ صدقۃ الفطر جمع تھا اور شیطان آ جاتا تھا رات کو چوری کرنے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 3 راتیں اس پر پیرا کھڑتے پہ کھڑا رہا. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے 2-3 دن پہلے ہی مسجد میں جمع ہونا شروع ہو جاتا تھا. تو مسجد میں فطرانہ جمع ہو جانا شروع ہو جانا چاہیے اور عید سے پہلے مستحقین تک پہنچ جانا چاہیے. تو ہم بھی فطرانہ یہاں جمع کرتے ہیں. جمع کرنے کے بعد ہم اس سے راشن خریدتے ہیں. راشن خریدنے کے بعد طلباء تک نہیں رکھتے, محلے کے مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں. طلباء پر ہم نے کبھی فطرانہ خرچ نہیں کیا. خرچ ہو سکتا ہے لیکن ہم نے نہ کرتے, اس لیے کہ یہ کھانا مسکینوں کا عید کا کھانا ہے. تو ہم بچے تو لیٹ آئیں گے تو یہ اس کا مطلب ہے یہ ان کے لیے پھر نہیں ہے, جو یہاں مساکین ہے تاکہ عید سے پہلے ان تک پہنچ جائے. تو ہم سارا محلے کے غرباء میں تقسیم کرتے ہیں. بیرون ملک رہنے والے فطرانہ پاکستان کے حساب سے دیں گے جس ملک میں موجود ہے اس حساب سے ہیں. سوال سمجھے نہیں, تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی. میں تو سمجھ آ رہی نا دے سوال دی, میں نہیں آ رہی. بیرون ملک رہنے والے فطرانہ پاکستان کے حساب سے دیں گے جس ملک میں موجود ہے اس حساب سے؟ جس ملک میں وہ رہتے ہیں اگر وہاں وہ دینا چاہتے ہیں تو اس حساب سے دیں, اور اگر وہاں کوئی لینے والا نہیں ہے, یہاں گھر فون کرتے ہیں کہ میرا فطرانہ دے دے, یہاں سے بھی دیا جا سکتا ہے, تو پھر وہاں یہاں کی ریٹ قیمت لگے گی. اگر وہاں ہوگا تو 2.5 کلو گندم کی جتنے ریٹ بنتا ہے, وہ دینار ہے, وہ درہم ہے, وہ ریال ہے, وہ ڈالر ہے, اس کے حساب سے وہ دے دیں. کیا تراویح کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ عشاء فرض ہے اور تراویح نفل ہے. شام مجاہد بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی, ان کو نبی علیہ السلام نے مسجد مدینہ کی ایک محلے کی مسجد کا امام بنایا. تو وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ میں امام بن گیا ہوں اور نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف ختم ہو گیا ہے, تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے اپنی جماعت کو کہتے تھے کہ جلدی آ جایا کریں تاکہ میں نے یہاں پڑھا کے جا کے رسول اللہ پیچھے پڑھنی. تو وہ ان کو نماز پڑھاتے, پھر واپس آ جاتے, نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے. نبی علیہ السلام کے فرض ہوتے اور ان کے پیچھے نفل ہوتے. کبھی کبھار اپنی جماعت کو کہتے ذرا میں تاخیر سے آؤں گا اور نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کے آؤں گا. تو کوئی نماز ان کے پیچھے حضور کے پیچھے پڑھ کے جاتے, فرض یہاں پڑھ لیتے نبی علیہ السلام کے پیچھے, وہاں جا کے ان کو جماعت کرواتے, ان کے نفل ہوتے اور پچھلوں کے فرض ہوتے. ان 2 احادیث سے محدثین نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ نفلی امام کے پیچھے فرض ہو سکتے ہیں, فرض پڑھنے والے امام کے پیچھے نفل ہو سکتے ہیں, اور نفل والے کے پیچھے فرض ہو سکتے ہیں. تو لہذا تراویح چونکہ نفل ہے, کسی کی عشاء کی نماز رہ گئی ہے وہ آئے تو بجائے اس کے کہ وہ الگ پڑھے, وہ جماعت کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کے پھر کھڑا ہو جائے اور اپنی 2 رکعت پوری کرے. اور اگر مسافر ہے تو وہ ساتھ ہی سلام پھیر سکتا ہے, اس کے پیچھے فرضی نماز ہو جائے. شیعہ عشرہ مبشرہ والی حدیث کو مستند نہیں ہے, اس بارے میں رائے بیان کیجیے. رائے پھر کیا بیان کر رہی؟ شیعہ جو ہے نا ان کا معاملہ عجیب سا ہے. ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ عشر مبشرہ والی حدیث نہیں مانتے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں مانتے, کوئی چیز مانے تو پھر ہے نا. وہ تو رسول اللہ کے سسرال کو نہیں مانتے, دمادوں کو نہیں مانتے, بیٹیوں کو نہیں مانتے, رسول اللہ کے ازواج مطہرات کو صحیح منہج پر نہیں مانتے. ان کا کیا ہے بھائی؟ اگر وہ تو پوری بخاری کو نہیں مانتے, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ نہ مانے تو ان کو ماننے سے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مان لے تب بھی وہ شیعہ ہیں, نہ مانے تو وہ تب بھی شیعہ ہیں. یہ بھی ہونا, شیعہ ہونا بھی تو بڑا یعنی کمال ہے نا, کافی ہے ان کے لیے.
حضرت علی کو مولا کہا جاتا ہے تو اکثر احباب مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے۔ علیہ السلام جو ہے اس کی معنی کے لحاظ سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی رضی اللہ اس میں داخل شامل ہے، تو لہذا معنی کے لحاظ سے کوئی نہیں ہے۔ لیکن عرف کے لحاظ سے ہماری معاشرے میں محدثین کرام، صحابہ کرام سے لے کر محدثین کرام تک اور آج تک انبیاء علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جب نام لیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ نبی ہے، نام لیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ صحابی رسول ہے۔ اس فرق کو محدثین نے ملحوظ خاطر رکھا ہے، تو جماعت محدثین کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے صحابی رسول ہے۔ شیعہ کے ہاں چونکہ سیدنا علی نبیوں سے بھی افضل ہیں، اور اس پر باقاعدہ کلپس موجود ہیں میڈیا پر، بعض ان کے علماء کہتے ہیں کہ سیدنا علی نبیوں سے افضل ہیں اور امام معصوم ان کو مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک علیہ السلام کہنا گویا وہ نبیوں کا درجہ ہی ہے نا، وہ اس ذیل عقیدے میں کہتے ہیں۔ ہم اس عقیدے میں کہیں گے کہ وہ نبی تو نہیں ہیں، لیکن علیہ السلام کہنے میں کیا حرج ہے، ان پر سلامتی ہے، درود تو پڑھتے ہی ہے، وہ ٹھیک ہے، معنوی لحاظ سے غلط نہیں ہے، لیکن عرف کے لحاظ سے محدثین نے جو فرق رکھا ہے ان کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گھٹ ہے علیہ السلام سے؟ بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی کم ہے علیہ السلام سے؟ اللہ ان پر راضی ہو چکا، یہ ہے دعا اس پر سلامتی ہو، ادھر دعا اور یہ ہو، ادھر خبر آ رہی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے، تو وہ درجے میں معنی کے لحاظ سے رضی اللہ تعالیٰ بڑا اونچا جملہ ہے۔ اس جملے سے چڑ کیوں ہے؟ یہ سیدنا علی کے ساتھ لگے تو چڑ کیوں ہے؟ ہمیں جو کہا جاتا ہے علیہ السلام سے چڑ ہے، میں پوچھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں چڑ ہے؟ یہ کوئی کم جملہ ہے؟ اس کا معنی کوئی کم ہے، مفہوم کوئی کم ہے؟ بہت بڑی خبر ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پر راضی ہو چکا اور وہ رب پر راضی ہو چکے۔ سیدنا علی کو اور کیا چاہیے؟ شان کتنی بلند ہے کہ اللہ ان پر راضی، وہ اللہ پر راضی، یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر پورے بازو والی قمیض ہونے کے باوجود چھوٹے بازو والی قمیض یا شرٹ سے نماز پڑھی جائے، یا پورے بازو والی قمیض کے بازو وضو کرنے کے بعد نیچے کے بغیر نماز پڑھی جائے، اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ تک وہ نہیں سمجھا، دوبارہ پڑھیں۔ اگر پوری بازو والے قمیض ہونے کے باوجود چھوٹے بازو والی قمیض یا شرٹ سے نماز پڑھی جائے، یا وضو کے بعد بازو نیچے نہ کیے جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ نماز ہو جائے گی، نماز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بازو کو نیچے کر دینا چاہیے، پیچھے کلوز نہیں کرنے چاہیے۔ ایک ہوتا ہے بازو ہاف بازو قمیض ہونا، یہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہو جاتی ہے نماز۔ کندھے اگر ڈھکے ہوئے ہوں نا تو نماز ہو جاتی ہے۔ ایک کپڑے میں صحابہ کرام نیچے باندھ لیتے تھے اور وہی کپڑا کندھوں پر پھینک دیتے تھے، ایسے نماز پڑھتے تھے، تو ہاف بازو میں نماز بلا قرات ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بازو پورے ہوں اور پیچھے کلوز کر کے پڑھنا، یہ اچھا عمل نہیں ہے، نماز ہو جائے گی لیکن مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جنگ کی کیفیت ہے، لڑائی کی کیفیت ہے، بندہ پیچھے کرتا ہے میں موقع لینا تیرا، یہ جائز نہیں ہے، یہ نماز میں نہیں ہونی چاہیے، یہ لڑائی کی کیفیت، بلکہ یہ ساری چیزیں نیچے نہیں ہیں، اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اور اس میں تکبر ہے، یہ نہیں رہنی چاہیے۔ آج کل فیشن کے طور پر لڑکے بڑے بال رکھتے ہیں جو کہ آدھے سے زیادہ یا پورے کانوں پر آئے ہوتے ہیں، یعنی کان بالوں کے نیچے چھپے ہوتے ہیں، یہ جائز یا غلط؟ نبی علیہ السلام کا زیادہ معمول جو تھا نا وہ بڑے بال رکھنے کا تھا، وہ سنت ہمارے ہاں ختم ہو چکی ہے۔ ہم نے یہ بودی والا جو طریقہ ہے نا، یعنی اوپر نیچے سے برابر، یہ جواز تو موجود ہے، لیکن افضل بہتر اولا وہی ہے جو نبی علیہ السلام، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بالوں کو، جو نبی رکھتے تھے وہ جمعہ بال رکھتے، جمعہ بالوں کو کہتے ہیں کہ کندھے تک زلفیں آئیں، یہ کندھے ڈھکے ہوئے ہوں، یہاں پر آئیں، کندھوں سے نیچے نہ ہوں، کندھوں پر ہوں، یہ نبی علیہ السلام رکھتے تھے۔ دوسری صورت جو ہے وہ لمہ کی صورت ہے کہ نبی علیہ السلام یہاں گردن تک بال رکھتے تھے۔ تیسری صورت جو ہے وہ وفرہ کی صورت ہے کہ نبی علیہ السلام اس کانوں کی لو تک زلفیں رکھتے تھے، کبھی یہاں تک رکھتے تھے، کبھی یہاں تک رکھ لیتے تھے، اور کبھی یہاں تک لمبی کر لیتے تھے، پھر کٹا دیتے تھے، یہاں تک لے آتے، کبھی یہاں لے آتے۔ یہاں سے چھوٹی زلفیں کبھی آپ نے نہیں رکھی، نہ کبھی آپ نے اتنے چھوٹے بال رکھے۔
تو نبی علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ یا جمعہ ہو یا لمہ ہو یا وفرہ ہو۔ حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام دیکھا تو ان کے بال بہت لمبے تھے، یعنی کندھے سے بھی نیچے جا رہے تھے، تو یہ عورتوں سے جو ہے مشابہت ہے، کندھے تک عورتوں سے مشابہت نہیں، کیونکہ عورت یہاں تک نہیں رکھ سکتی، وہ لمبے رکھے گی، اور مرد جو ہے اخیر اس کا کندھے تک ہے، یعنی کندھے سے نیچے نہ جائے، تو ان کے بال کندھوں سے نیچے جا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو ان کی شلوار ٹخنوں سے بھی نیچے تھی، تو نبی علیہ السلام نے ذکر کیا، صحابہ بیٹھے تھے، ذکر چھڑ گیا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام خریم ہے تو اچھا بندہ، لیکن دو کام اس کے جو ہے نا وہ اگر ٹھیک ہو جائے نا تو بندہ بڑا کمال کا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا؟ بال کبھی چھوٹے ہو جائے نا اور سلوار ٹخنوں سے اوپر کر لینا تو بندہ ٹھیک۔ وہ موجود نہیں تھے مجلس میں، ویسے ذکر ہوا خریم کا، تو نبی علیہ السلام خریم بندہ ٹھیک ہے یار، بہت اچھا ہے، کمال کا بندہ ہے، لیکن دو کام اگر صحیح کر لینا، ایک یہ ہے کہ اپنے بالوں کو تھوڑا سا چھوٹا کر لے، اور دوسرا جو ہے ٹخنوں سے شلوار اوپر کر۔ کسی نے جا کے بتایا خریم اسدی کو کہ رسول اللہ ایسے ایسے فرما رہے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے تھا خریم اسدی کو؟ پر ٹھیک ہے دیکھیں گے، جائیں گے، کر لیں گے جیسے حضور نے کیا۔ نہیں، جب سنا نا وہاں پر حضور ایسا فرما رہے تھے تیرے بارے، اسی جگہ پر کینچی لے لی، کینچی سے فوری بالوں کو کاٹ دیا، چھوٹے کر دیے یا کندھ تک لے آئے، اور ٹخنوں سے نیچے سلوار کو بھی کاٹ دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس ادھر سے چل پڑے، جو آئے نا تو نبی علیہ السلام نے تبصرہ کیا تھا کچھ دیر پہلے، ان کو وہ بات پہنچ گئی، انہوں نے وہ عمل کر لیا۔ جب آئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو پنڈلی تک سلوار یہ جیسے کٹھی ہوئی، اوپر بال چھوٹے۔ فرمایا او خریم میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا، چلو بہتر ہو گیا، جو ہوگا سو ہوگا، بہتر ہو گیا، میں نے ایسا تو پیغام نہیں بھیجا تھا، تو نے بالکل ہی ٹونڈ کر دی، شلوار کو اوپر کر دی، ایسا تو نہیں کہا تھا، بہرحال بہتر ہوا جو ہو گیا۔ تو صحابہ کرام بالوں کو رکھتے تھے، ہم اصل میں زیادہ بالوں کو کہتے ہیں مشکل ہے سنوارنا اور نہ رکھنا، وہ سنوارنا بھی پھر اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے، تو بال زلفیں رکھیں انشاءاللہ۔ شیخ حجاز صاحب سے، شیخ حبیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ زلفیں ہونی چاہیے، بزرگوں کی ہونی چاہیے، لازمی سنت پر عمل ہونا چاہیے۔ میرے بھی ارادہ تو ہے کبھی اللہ، آپ کے لیے نہیں ہے، جا کے گھر میں آپ شروع کر رہے ہیں۔ میں ایک مجلس میں بیوی کو 3 طلاق دے چکا ہوں، کیا رجوع ہو سکتا ہے؟ ایک مجلس میں 3 دے چکا ہے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ رجوع ہو سکتا ہے 3 مہینوں کے اندر اندر۔ اگر 3 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے تو دوبارہ دونوں کا آپس میں نکاح ہو، کوئی نہ پڑھائے تو ہم پڑھا دیں۔ کیا جنازے میں ایک سلام پھیرا جا سکتا ہے؟ ایک ہی سلام ہے جنازے میں، زیادہ حدیث میں ایک ہی ثابت ہے، 2 کا جواز ہے، اس لیے ہم کبھی 1 پھیر دیتے ہیں، کبھی 2 پھیر دیتے ہیں، تاکہ سارے حدیث آپ کے علم میں آ جائیں۔ 4 رکعت نفل سنت کو 1 سلام کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے یا 2 سلام کے ساتھ؟ 2 سلام کے ساتھ بہتر، اولا افضل طریقہ یہی ہے۔ 4 کے ساتھ پڑھنے کا جواز موجود ہے، لیکن 2 پڑھنا ہی بہتر ہے، 2 کر کے 2 سلاموں سے۔ تکمیل قرآن پر مٹھائی تقسیم کرنا کیسا ہے؟ عمر جاوید خان کو۔ مٹھائی کوئی نہیں ہے ختم قرآن پر، یہ ہمارے ہاں رواج ہے، اگر اس کو سنت یا سمجھا جائے، ثواب سمجھا جائے تو یہ بدعت ہے، اور اگر ثواب نہ سمجھا جائے، ویسے تکریم و تعظیم کوئی کھانے کا ساتھی انتظام کر لے، یعنی کوئی عبادت یا کوئی حیات دی نہ سمجھا جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ بندہ کہے با تسی رات میں مٹھائی کھانو حرام کے میں کہہ سکتے، تو حرام تو نہیں کہا جاتا، معاملات ہیں۔ اگر بندہ کہے کہ نہیں یہاں سنت ہے، اس بانٹنا چاہیے، سنت سمجھ کے بانٹے، ثواب سمجھ کے بانٹے، پھر نہیں ہے، ویسے تکریم کرے، مہمان آئے ہیں ان کو چلو کھلا پلا دیں۔ آج مٹھائی تو نہیں ہوگی لیکن مکھن والی کھجوریں ہوں گی انشاءاللہ۔ کیا مونچھیں پوری منڈوانا ضروری ہے؟ محمد طلحہ۔ مونچھیں جو ہوتے ہیں نا حلق، وہ نہیں ہے میرے علم کے مطابق، بعض لوگ نا اس طرح سے مونچھیں منڈواتے ہیں، میرے علم میں حلق نہیں ہے مونچھوں میں۔ پھر سن لے، حلق ہوتا ہے ٹینڈ، اس کو حلق کہتے ہیں۔ میرے علم کے مطابق کوئی حدیث نہیں ہے مونچھوں کو
حلق کروانے کی کوئی روایت نہیں کہ ان کو بالکل صاف کروا دیا جائے. میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کسی عالم کے علم میں ہو تو واللہ عالم. قصر کی ہے، تقصیر کی، یعنی کینچی سے کم کرنے کی، چھوٹی کرنے کی، تاکہ یہ شوارب مونچھیں جو ہیں یہ پانی میں کھانے والی چیز میں نہ ڈوبے، یعنی اس طرح کی ہوں. لیکن بالکل صاف کروا دینا میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے واللہ عالم. میں نے آج تک کوئی حدیث ایسی پڑھی نہیں ہے. باوجود کوشش کی، یعنی کہ ہوتا ہے نا بعد وقت خیال نہیں کرتا بندہ، لیکن میں نے اس پر کوشش کر کے ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی ہے، مجھے نہیں ملا کوئی عمل. تو کینچی سے جتنی کم ہو سکتی ہیں کروا لیں، مشین سے جتنی کم ہو سکتی ہے کروا لیں، لیکن بالکل اس کو صاف کرا دینا تو یہ نہیں ہے، تقصیر ہی ہے. قص الشوارب، مونچھوں کو کم کرو. حلق و شوارب کہیں میں نے نہیں پڑھا آج تک کہ مونچھوں کو صاف کروا دو، یہ نہیں ہے. مونچھوں کو کم کرو، داڑھی کو بڑا کرو، بڑھاؤ. قضائے عمری جمعے کے دن ادا کی جا سکتی ہے. بعض لوگ نماز اللہ کی رحمت سے نہیں پڑھتے پورا سال، اور جب آتا ہے نا آخری جمعہ ماہ رمضان کا، جیسے آج ہے، اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. جمعۃ الوداع کس حدیث سے آیا ہے؟ میرے علم میں کوئی نہیں ہے کہ اس کو جمعۃ الوداع حدیث میں کہا گیا ہو. بس جمعہ ہے، آخری جمعہ ویسے ہم کہہ دیتے ہیں، یعنی ویسے آخری مہینے کا جو جمعہ ہوتا ہے وہی ہے. اس کا وداع کا نام میرے علم میں نہیں ہے. باقی رہ گئی بات کہ اس دن تم کچھ نمازیں خاص پڑھتے ہیں، 2 4 5 10 رکعت پڑھتے ہیں کوئی، اس کی یہ ہوگی کہ پوری عمر کی جو نمازیں رہ گئی ہیں نا وہ پوری ہو جائیں گی. تو یہ قضا عمری پڑھنا بدعت ہے، کوئی نہیں ہے اسلام میں. اکثر احباب تہجد کی نماز تراویح کو ہی کہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ حالانکہ تہجد کا وقت دیر رات کو شروع ہوتا ہے. توضیح فرمائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس رات آپ نے تراویح پڑھی ہے آپ پر تہجد ضروری تھے، سحری تک تہجد وہ تراویح جاری رہی. اس رات تہجد الگ پڑھنا آپ سے ثابت نہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رمضان غیر رمضان ہوتا 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. امام بخاری اس کو کتاب التہجد میں لے آئے ہیں، اسی حدیث کو کتاب صلاۃ التراویح میں بھی لے آئے. بتانا چاہتے ہیں کہ تہجد تراویح ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں، کئی نام ہیں، لہذا یہ ایک ہی نماز ہے. شیخ زبیر علی زئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پر خاموش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ معاملہ عوام میں نہ بیان کیا جائے. وہ کہتے تھے کہ انجینئر جیت جائے گا، حق پر ہے. میرے معاویہ والے معاملے پر آپ لوگ دفاع کی بجائے خاموشی بھی تو اختیار کر سکتے ہیں. نہیں، خاموشی ہم اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بے ہوشی میں جانے سے 3 دن 2 دن یا 2 دن پہلے غالباً، تو ہاں 2 دن پہلے آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ مرزا جیلوی گمراہ آدمی ہے اور میں لکھ کے دوں گا کہ یہ گمراہ آدمی ہے. یہ مجھے خود کہا تھا، میں اس کا خود راوی ہوں. میں نے خود اپنے کانوں سے یہ روایت ان سے سنی حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ سے. آپ کو انجینئر علی مرزا کا اختلاف چند معاملات پر ہے. اگر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی مان لیں، دفاع کرنا چھوڑ دیں تو مسئلہ ختم. دفاع کیوں کرنا چھوڑیں؟ صحابی رسول ہیں، وہ ہم سے بات کر لینا. آپ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے قریب تھے، تو اس سے واضح نہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر ہیں. خطا پر جو ہوتا ہے وہ مجور ہوتا ہے، مجتہد تھے نا، اجر ملتا ہے، اس پر گالی نہیں دی جاتی، نہ اس کو برا کہا جاتا ہے. مجتہد اجتہاد پر ثواب کا مستحق ہوتا ہے. جب اللہ ثواب دے رہا ہے، آپ توہین کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکے؟ اللہ تو ثواب دے رہا ہے، اللہ تو راضی ہے، اللہ ان پر راضی ہے، ہم کیوں ناراض ہوں؟ اچھا ہم مرزا محمد علی کا ساتھ دیں اور امیر معاویہ کو برا کہے، مزہ نہیں آ گیا؟ یعنی آج کے بندے کا ساتھ دیں اور امیر معاویہ کی توہین کریں، سبحان اللہ. جب انجینئر علی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا بیان کرتا ہے تو اس پر بعض صحابہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. تو پھر وہ تو بخاری اور مسلم سے یہ بات کرتا ہے، تو اگر یہ حدیث و بیان کرتا ہے تو گستاخ ہے. تو جنہوں نے لکھی ہے کیا وہ گستاخ نہیں؟ نہیں، وہ گستاخ نہیں، لکھنے والے گستاخ نہیں ہیں. تو وہ روایات جو لکھی گئی ہے نا، اس پر قرآن پاک میں موجود ہے نا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آپس میں الجھ پڑے تھے اور داڑھی مبارک پکڑ لی تھی اور کھینچا تھا، دونوں کا جھگڑا ہوا، اب کس نبی کو مانے اور کس کی توہین کرے؟ دونوں نبی ہیں، دونوں پیارے ہیں، اب دونوں کا واقعہ موجود ہے، بیان آپ کریں، کون کہتا ہے بیان نہ کریں، لیکن توہین نہ کریں، ایک دھڑے میں نہ جائیں۔ دونوں دونوں جو ہے نبی ہیں، دونوں پیارے ہیں، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، دونوں پر ایمان ہے، دونوں کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، بیان ہوا ہے۔ اب بخاری میں امام بخاری نے بیان کیا، آپ بھی بیان کر دیں کہ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، لیکن صحابہ کرام مغفور ہیں، مرحوم ہیں، جنت کے حقدار ہیں، وارث ہیں، ان کی خطا پر قیامت والے مواخذہ نہیں ہوگا، سوال نہیں ہوگا، وہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، کون کہتا ہے وہ معصوم ہے؟ ہماری ایک تقریر ایسی لائیں کہ ہم نے کہا ہو کہ صحابہ کرام معصوم ہیں، ہم کہتے ہیں صحابہ معصوم نہیں ہیں، معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام سے خطا غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کو بیان نہیں کیا جائے گا، اچھالا نہیں جائے گا، ان کو بعد میں اس پر مذمت نہیں کی جائے گی، ان کو برا نہیں کہا جائے گا، وہ اللہ نے معاف کر دیا، وہ اللہ ان پر راضی ہے، تو ان کو ایک کی توہین کرنا، اور تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ امام بخاری نے بیان کیا ہے، آپ بھی بیان کریں، لیکن ساتھ دفاع بھی کریں کہ ہم نے بیان کیا ہے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، یہ ہوئی ہے، لیکن اس ہونے کے باوجود اللہ ان پر راضی ہے، اللہ ان پر خوش ہے، اور اللہ ان کی غلطیاں معاف ہو چکی ہیں، وہ جنت کے حقدار ہیں۔ وہ کیوں نہیں بیان کرتے جس میں امیر معاویہ کو جنت کی نبی وسلم بشارت دی ہے، خبر دی ہے، وہ بیان کر کے کہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام پر بات نہیں ہو سکتی، سارے صاحب عدالت ہیں، ان کی عدالت میں کوئی شک نہیں ہے، پھر چپ کر جائے، بیان کریں۔ کون کہتا ہے بیان نہ کریں؟ بیان کر کے دھڑا قائم کرنا، بیان کر کے ایک صحابی کو توہین کرنا اور دوسری کی تعریف کرنا، یہ ہم حرام سمجھتے ہیں، یہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ بیان کرنے کو کون برا کہتا ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ حق کس کے ساتھ تھا؟ علی کے ساتھ، میں نے کہہ دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں وہ حق پر نہیں تھے، لیکن مجتہد تھے، اجتہاد تھا، خطا ہوئی، لیکن اس پر ثواب ملے گا، اجر ملے گا، وہ جنت کے وارث ہے، وہ جنت کے حقدار ہے، یہ آپ کہہ دیں۔ لیکن آپ تو سیدنا معاویہ کو روزانہ برا کہنا ثواب سمجھتے ہیں، توہین کرنا بنو امیہ کی آپ ثواب سمجھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف کرتے ہیں اور ان کی تنقیص کرتے ہیں۔ تنقیص ان کی نہ کریں، علی کی شان بیان کرتے 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 جو شان قرآن و حدیث ہے آپ کی زندگی گزر جائے، بڑی سعادت ہے۔ کون کہتا ہے حضرت علی کی شان بیان نہ کریں؟ لیکن امیر معاویہ کی توہین نہ کریں۔ ہم توہین کے انکاری ہیں، ان واقعات کو بیان کرنے انکاری نہیں ہے۔ ہم جنگ صفین نہیں بیان کر رہے کہ جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ جمل ہوئی ہے، آپس میں جھگڑا ہوا ہے، آپس میں اختلاف ہوا ہے، لڑائیاں ہوئی ہیں، دونوں طرف سے بندے شہید ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کیا کہا؟ دونوں طرف سے بندے شہید ہو گئے، بس سارے دونوں محفوظ ہو گئے۔ ادھر مرنے والے وہ بھی شہید، ادھر سے مرنے والے وہ بھی شہید، دونوں کا ہم نے احترام کیا ہے۔ چاچے اور ابے کی لڑائی ہو جائے تو چاچے کی گالیاں دیتے ہیں، چاچے کو بیٹے بھتیجے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بھائیوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، زمانے میں اختلاف ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کا ہوا ہے۔ اگر بخاری ساری بیان کرنی ہے تو جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیوں نہیں بیان کرتا مرزا محمد انجینئر، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا عمر نے باغ فتح کی تولیت نگرانی دے دی تھی اور حضرت عباس نہیں مانتے تھے، تو حضرت عباس حضرت علی کو لے کے سیدنا عمر فاروق کے پاس آئے، اور جو حضرت عباس نے کہا حضرت علی کے بارے میں وہ ذرا بیان کریں۔ بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کیوں چھپاتے ہیں؟ بخاری نے تو بیان کر دیا ہے، وہ بیان کریں عباس کیا کہہ رہے ہیں سیدنا علی کو۔ لیکن ہم بیان اس لیے نہیں کرتے کہ علی بھی ہمارا ایمان ہے، عباس بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن چاچا بھتیجے آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ سیدنا عباس نے بڑے سخت جملے کہے سیدنا علی کے بارے میں، بخاری میں ہے، بخاری میں امیر معاویہ والی بات نظر آئی ہے، حضرت علی والی نظر نہیں آئی۔ وہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں حضرت علی کے بارے میں، بڑے سخت الفاظ کہہ رہے ہیں، ہم نے آج تک وہ بیان نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے؟ اس لیے کہ وہ ان کا چاچا بھتیجے کا معاملہ ہے، ہمارے لیے دونوں واجب الاحترام ہیں، دونوں صاحب ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح حضرت امیر معاویہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم وہ باتیں بیان ضرور کرتے ہیں، لیکن ان بنیادوں پر ان کو توہین نہیں کرتے، توہین کرنے کو منع کر رہے ہیں۔ نہیں تسلی ہوئی تو دوبارہ پوچھ لیں۔ نیٹ پہ آیا سوال؟ اچھا ادھر سے آیا، کوئی مسئلہ؟ کیا فرض کے ساتھ سنت پڑھنا ضروری ہے؟ محمد طاہر عثمان کر جی کیا فرض کے ساتھ سنت پڑھنا ضروری ہے؟ فرض کے ساتھ
سوال یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ سنت پڑھنا، فرائض کے ساتھ نہیں، فرائض کے بعد یا فرائض کے پہلے، یا پہلے سنتے ہیں یا بعد میں سنتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں مولوی کہیں بس سنتوں کی چھٹی ہے، چھٹی نہیں ہم دیتے، یہ سنتے ہیں، ان کو پڑھیں۔ جس طرح فیدین سنت ہے، پہلے اور آخر کی بھی سنتے ہیں، سنتوں کو سنت سمجھیں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور ان کی تنقیص نہیں کرنی چاہیے، ان کو جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ باقی جن ساتھیوں کو میں نے وہ تعاون کا پہلے کہا ہے، لائیو بھی آواز جا رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، ہم یہ رہائشیں جو ہے 5 مکان جو بنانا چاہتے ہیں، اس میں تعاون درکار ہے۔ کچھ ساتھیوں کو ہم نے ذمہ لگا لیا، انہوں نے اوکے کر لیا ہے، کسی کوئی بعد میں کرے گا دے گا۔ جو لائیو دوست سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ جو ہے ضرور ڈالیں، یہ 60 لاکھ رقم، تاکہ ہم شام تک اس کو کلیئر کر لیں، باقی جو بچ گئے رہ گئے وہ پورے ہو جائے۔ تو سارے ساتھی اس میں ضرور حصہ ڈالیں۔ وہ دوست میرے جو لائیو بات سن رہے ہیں وہ جان بوجھ کے خاموش ہیں، لائیو سننے والے، کہ ہم سے مانگے گا تو ہم پھر دیں گے، وہ جلدی وہ سوال بجائے لائیو بھیجنے کے پیسے بھیجنے کی کوشش کریں۔ آپ بتائیں، کیا قرآن کو بغیر سمجھے تلاوت کرنا جائز ہے؟ اس پر ثواب ملے گا یا نہیں؟ بہت اچھی ہے، کیوں نہیں؟ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کتاب و حکمت کو وہ سمجھاتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، اس کا علم دیتے ہیں، اور یتلو اور آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت الگ ایک چیز ہے، اتلو ما اوحی الیک من ربک، تلاوت کیجئے محبوب اس چیز کی جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، لہذا تلاوت کا ثواب ہے۔ اصل میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز کے اندر یہ بھی مرزا محمد انجینئر کا، یہ جو مرزے ہوتے ہیں نا، تھوڑے تو مرزا کوئی نہیں، یہ جو مرزا، پہلے ایک مرزے نے ستیہ ناز کیا اسلام کا، دین کا، مرزا غلام قادیانی نے، اب یہ نیا مرزا وہ آگے، یہ بھی اس کا ہی موقف ہے کہ قرآن کو نہ پڑھیں، بس جو ہے نا وہ سمجھ کے پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، ویسے کوئی نہیں ہے پڑھنا ضروری۔ اتل ما اوحی الیک من ربک، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ بھائی ذرا قرآن مجھے تلاوت کرو، مجھے دوسرے سے قرآن سننا پسند آتا۔ ابئی سے تلاوت نبی علیہ السلام نے سنی تھی، تو لہذا تلاوت صرف کرنا الگ مسئلہ ہے، الگ اس کا ثواب ہے، الگ اس کا اجر ہے۔ ناظر پڑھنا، اس کا مطلب ہے آپ ان پڑھ بندے کو قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، جو نہیں پڑھ سکتا وہ تلاوت بھی نہ کرے۔ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا دین ہے؟ اس پر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھا جا سکتا ہے، صحابہ کرام بعد ہم آیت کو نہیں سمجھتے تھے لیکن پڑھتے تھے، سنتے تھے، پھر جا کے رسول اللہ سے سمجھ لیتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھنے کے خلاف، سمجھیں، ترجمہ پڑھیں جا کے سمجھیں، لیکن یہ کہنا کہ ثواب ہی نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ حدیث ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکی ہیں، بولا حدیث موجود، اگر حرف تو نہیں نہ سمجھے جاتے، حرف کے ساتھ تو پڑھا جائے گا، الفاظ بنے گا۔ نماز اشراق کی تعداد اور وقت، علی رضا صاحب۔ نماز اشراق جو ہے یہ 2 وقت میں پڑھی جاتی ہے، ایک سورج طلوع ہو جائے، روشن ہو جائے، اس کے بعد، اور اس 6 ہمارے علم میں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ صرف 6 پر، یا 2 پڑھ لی جائے تو یہ نماز چاشت اشراق یہ ایک ہی نماز ہے۔ تھوڑی سی ٹائم سے پڑھ لی جائے تو اشراق ہے، تھوڑی سی ٹھہر کے پڑھ لی جائے 9-10 بجے تو یہ چاشت بن جاتی ہے، ضحیٰ کی نماز بن جاتی ہے۔ تو لہذا 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، یا 8 رکعت۔ تو لہذا 2 پڑھ لے تو ٹھیک ہے، 8 پڑھ لیتا بھی ٹھیک ہے، 4 پڑھ لیتا بھی ٹھیک ہے، مختلف روایات ہیں۔ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا کیسا ہے؟ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، جس پر توبہ ہوگی، اللہ سے معافی مانگے گا تب قبول ہوگی، وگرنہ یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنا کفر ہے، اس طرح روزہ چھوڑنا بھی فسق ہے، نافرمانی ہے۔ دوران نماز سلام کا جواب کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ سیف اللہ محمد۔ نماز کے اندر جب کوئی باہر سے بندہ آیا اور سلام کہے تو زبان سے جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے جواب دینا چاہیے۔ بندہ کھڑا ہے قیام میں، باہر سے بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اٹھا دیں،
یہ جواب ہو جائے گا۔ رکوع میں ہیں تو پھر بھی آپ انگلیوں کو اٹھا دیں گے، اگر سجدے میں ہیں باہر سے آیا سلام یہ تو آپ اس ہاتھ کو تھوڑا سا اٹھا دیں گے تو یہ جواب ہو جائے گا۔ اتحیات میں ہیں کوئی بندہ آیا ہے تو آپ ایسے انگلی اٹھا دیں گے، جواب ہو جائے گا۔ جواب ہاتھ کے اشارے سے حدیث ابو داؤد میں موجود۔ مسلک کا نام صفاتی نام بتلایا گیا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو آپ کا نام یعنی مسلک کا نام کہاں سے آیا؟ اللہ کی تن اجازت دے دی نا کہ نام صفاتی رکھ لو۔ نبی علیہ السلام کے اللہ نے نام رکھے تو کیا مطلب ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے نام رکھنا ثابت ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو ہی ماننا ہے نا، اس سے قانون ثابت ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے جو ہیں وہ صفاتی نام رکھے۔ علی کو کیا کہا؟ ابو تراب یا حیدر۔ نبی علیہ السلام ماں نے نہ رکھا، رسول اللہ نے حیدر ان کو کہا، حیدر صحابہ کرام نے ان کو کہا، انہوں نے خود فرمایا میرا نام میرا ماں نے میرا حیدر رکھا ہے۔ تو لہذا نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام کے نام رکھے ہیں، ان کو صفاتی نام سے یاد کیا ہے، تو گویا صفاتی نام رکھنا اللہ اس کے رسول سے ثابت ہے۔ تراویح میں 4 رکعات کے بعد دعا پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ایسا کوئی حدیث میں یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ یہ علماء احناف نے یا خاص کر بریلوی علماء نے یہ گھڑی ہے، کوئی دعا نہیں ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں صحیح سمجھ۔ اگر تعداد رکعات تراویح 11 ہے تو ایک وتر کیسے ثابت ہوتا ہے نصر اللہ صاحب؟ نہیں، تعداد رکعات تراویح جو ہے نا وہ 8 رکعات، ہم نے کب کہا 11؟ 3 وتر ملا کے 11 بنتے ہیں۔ 8 رکعت تراویح ہے، اس کے بعد 3 وتر ہیں، یہ رکعات 11 ہو۔ کیا نبی کریم علیہ السلام پر جادو ہوا؟ کیسر صاحب؟ یہ بعض گمراہ لوگوں کا نظریہ ہے منکرین حدیث کا کہ جادو نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے، یہ بخاری میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے، ان کو لاٹھیاں جو ہیں نا وہ دوڑتی ہوئی نظر آئیں۔ جب قرآن سے یہ ثابت ہے کہ نبوت پر جادو کے اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں، یہ جسمانی بیماری ہے، انبیاء کو کوئی بھی جسم کی بیماری آ سکتی ہے، تو یہ ایک تکلیف ہے جو ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی جسم پر اثر انداز ہوئی ہے، نبوت پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ نبوت معصوم ہوتی ہے، نبوت محفوظ ہوتی ہے، یہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ نہیں ہے، نبوت کے ساتھ نہیں ہے، نبوت محفوظ ہے۔ آپ دوران تلاوت تراویح میں یا پیچھے بیٹھ کر تلاوت قرآن کی جا سکتی ہے؟ فضل الہی صاحب؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب اصول تو یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، چپ کرو، لیکن پیچھے آدمی دل میں تلاوت کر سکتا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھ رہا بیٹھا ہے تو اپنے دل میں ذکر بھی کر سکتا ہے، دل میں وہ کوئی اعمال بھی کر سکتا ہے، وہ نماز میں نہیں ہے۔ اگر نماز میں ہے تو صرف قرآن سن سکتا ہے اور فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد پورا قرآن سنیں۔ خرگوش حلال ہے یا حرام؟ بخاری میں حدیث ہے کہ خرگوش حلال ہے۔ رکوع سے کھڑے ہو کر دوبارہ ہاتھ باندھنا جائز ہے؟ ہمارے ہاں جائز ہے، جواز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاتھوں کو کھولا جائے۔ ہم کھولتے ہیں اس لیے کہ امت زیادہ تر کھولنے کی قائل ہی ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب آپ اپنا سر اٹھاتے رکوع سے، پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر چلی جاتی، پھر سجدے میں جاتی، تو یہ اپنی ہڈی اپنی جگہ پر آنا ضروری ہے۔ اگر یہاں ہوگا تو دلیل کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ صحابی کہتا ہے میں نے نبی پاک جب بھی نماز میں کھڑے ہوئے دیکھا تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، بعض علماء نے کو ثابت کیا ہے کہ ہاتھ باندھ لینے چاہیے۔ باندھنے والوں کو ہم برا نہیں کہتے، چھوڑنے کو ہم سنت سمجھتے ہیں۔ آج کل ہمارے زیادہ تر ٹی وی چینل اور میڈیا پر اہل تشریح ذاتیں اپنے مسلک کی تشریح کر رہے ہیں، اور انہیں روکنے یا ان کی تبلیغ کو رد کرنے کے لیے کسی بھی مکتبہ فکر کی کوئی کاوش سامنے نہیں آ رہی۔ یہ ہماری ہی کمزوری ہے یا اس کے پیچھے کسی طاقت یا گورنمنٹ کی حمایت شامل ہے؟ پہلی بات تو ہے اس میں کمزوری ہے، مالی چیز کی کمزوری ہے، جو خاص کر فرقے ایسے ہیں، مرزئی ہیں یا یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ کافروں کے فرقے ہیں، یا جو مسلمانوں کے فرقے ہیں، وہ اپنے مذہب پر مال خرچ کرتے ہیں، اور مال خرچ کر کے وہ اس کو تقویت دیتے ہیں اور منہج کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
ہمارے لوگوں کی تربیت یہ نہیں ہے کہ خرچ نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہاں تربیت میں کمی ہے، لوگوں کو ذوق نہیں دیا گیا اللہ کی راہ میں مسلک پر منہج پر مال خرچ کرنے، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اب ایک بہت بڑے چینل کی ضرورت ہے، تو اب ہم نے میڈیا یہ سینٹر جو ہے اس کو متحرک کیا ہے، اگرچہ بنایا ہوا پہلے کئی سالوں سے ہے لیکن اب متحرک کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ ایک چینل بنانے کے ارادے سے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو جائے گا۔ یہ 60 لاکھ بندے دے لینا، مکان بنا لیں، اس کے بعد چینل کے لیے اکٹھا کرنا، پھر چینل بنانا ہے، بڑا چینل، مقام یاد چینل، نام ہی اس کا مقام یاد ہے۔ قنوت وتر میں اکثر نمازی ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں اور کچھ نہیں، جبکہ آج سے 15-20 سال پہلے تمام نمازی ہاتھ دعا کے لیے اوپر اٹھاتے تھے، مگر اب اختلاف کیوں؟ اختلاف تو قیامت تک رہے۔ یہ جو اہل الحدیث میں اختلاف ہوتا ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھ، یہ غصے کی بنیاد پر نہیں ہوتی، تعصب کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ حدیث کے معنی سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک عالم کہتا ہے اس حدیث کا یہ معنی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ معنی ہے، اس معنی کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ دونوں کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے حدیث رسول پر عمل کرنا ہے، یہ حدیث ہے اس کا یہ معنی ہے، دوسرا کہتا نہیں اس کا یہ معنی ہے، تو یہ فہم حدیث پر اختلاف ہوتا ہے۔ بعض علماء نے یہ سمجھا قنوت نازلہ میں جب رسول نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو اس میں بھی اٹھانے چاہیے، لہٰذا اٹھاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں چونکہ وطر میں الگ حدیث نہیں ہے تو لہٰذا ہم نہیں اٹھاتے، تو انشاءاللہ یہ دونوں معجور ہیں، اس لیے کہ نیت درست ہے۔ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اولاد جو بھی نیکی کا کام کرتی ہے اس کا ثواب والدین کو ملتا ہے، مگر اکثر لوگ اپنے فوت شدگان کے نام پر خاص ان کے احسان ثواب کے لیے کوئی نلکا، کنواں یا ہسپتال وغیرہ بناتے ہیں، کیا یہ عمل جائز ہے؟ جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں روایت لائی ہے میت کی طرف سے صدقہ کرنے وغیرہ کا باب، چاہیے تھا وہ بیٹے کا صدقہ ہے ماں کے حق میں، تو امام بخاری اس کو عام نہ رکھتے، یہی فرماتے کہ بیٹے کے صدقہ ماں کی طرف سے، لیکن انہوں نے میت کا صدقہ دیا۔ مثلا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ذرا اس کو غور سے آپ سمجھ لیں۔ نبی علیہ السلام جب وفات پائی تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے ماتھے کا بوسہ لیا، فوت ہو چکے تھے، پیغمبر کے ماتھے کا لیا بوسہ۔ اب امام بخاری کو کیا مسئلہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ نبی کے ماتھے کا فوت ہونے کے بعد بوسہ لینا جائز ہے، کہ امام بخاری نے نبی پاک کا ذکر نہیں کیا، میت کا ذکر کیا۔ میت کا بوسہ لینا جائز ہے کیونکہ صدیق نے کس بوسہ لیا؟ رسول اللہ۔ جب ایک بیٹے نے ماں کی طرف سے صدقہ کیا تو امام بخاری کو باپ باندھنا چاہیے، کہا بیٹے کا صدقہ ماں کی طرف سے نہیں، میت کی طرف سے وارث کا، پچھلوں کا صدقہ، تو مطلقاً میت کا صدقہ ہے۔ تو حضرت سعد کی ماں فوت ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے تو میں اس کی طرف سے کچھ صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا کر دے۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا مدینے میں پانی کی قلت ہے لہذا کنواں کھدوا دے، دنیا پانی پیے گی، تیری ماں کو اللہ اجر و ثواب دے گا۔ تو اس کو بیر ام سعد کہا جاتا تھا، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، اس کی ماں کی طرف سے یہ کنواں ہے، تو لوگ اس سے پانی پیتے تھے۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، کسی علاقے میں صدقہ وہ کریں جس کی ضرورت ہے، مثلا جس چیز کی ضرورت ہے، یہاں پانی کی کمی نہیں ہے تو بندہ کہے میں گلی میں نلکا لگا دے، تو مسجد میں پانی تو موجود ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے اگر آپ لگائیں گے تو ثواب اس کا مل جائے گا لیکن فائدہ کم ہوگا۔ جس چیز کی جس علاقے، جس موڑ میں، جس دور میں، جس وقت ضرورت ہے وہ صدقہ کریں۔ اگر گوشت کی ضرورت ہے تو گوشت دیں، بکرے کی ضرورت ہے تو اس کو بکرا دیں۔ ایک بندہ اسپتال مریض پڑا ہے، وہ کہے مجھے دوائی لے دیں، آپ کہیں میں گوشت دے سکتا ہوں دوائی نہیں دے سکتا، تو ایسا نہیں ہے۔ جس چیز کی جس وقت ضرورت ہے اس وقت اس کی ہی اہمیت ہے، اس کا یہ اجر و ثواب ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ میں نے سنا ہے اس صحابی سے یہ عمل ثابت ہے۔ اس نے مرزا علی سے سنا ہو۔ بات یہ ہے کچھ لوگوں کو یہ شہرت کا، بڑے پن کا حیضہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں کس طرح سارے مکاتب فکر میں پسندیدہ ہو جاؤں، اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ ایک ایک دو دو باتیں جو ہے نا سب کی مان لیں اور ان کو پر عمل کرانا شروع کر دیں۔ تو اس نے بھی یہی کیا ہے، کہیں جا کے یہاں باندھ لیتا ہے، کہیں جا کے یہاں باندھ لیتا ہے، یہاں آ کے کھول لیتا ہے،
سے شیعوں کے پیچھے جائے تو کھول لے گا۔ حدیث ہے بھائی سنن نسائی میں، نبی علیہ السلام صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو جب بھی میں نے قیام میں دیکھا ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا، نبی پر نے کبھی ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھی۔ ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اگر صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہے نا کوئی حدیث، اس کا وہ معنی نہیں ہے، معنی خود اخذ کیا گیا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی رسول نماز نبی علیہ السلام کی نقل کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام نماز شروع کی، ہاتھ اٹھائے، پھر نبی علیہ السلام نے ہاتھ باندھ لیے، پھر نبی علیہ السلام رکوع کیا، پھر آپ نے 2 سجدے کیے، پھر اٹھائے 2 رکعت پڑھی۔ تو آپ اس حدیث کو کیا بیان کر رہا ہے کہ اس میں رکوع گئے، رکوع کیا، لیکن رفع دین کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رفع دین نہیں ہے۔ اس طرح کے استدلال لوگ لیتے ہیں، جبکہ دوسری حدیث میں ہے نبی علیہ السلام رکوع جاتے رفع دین کرتے، رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے۔ اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ عمل ہے ہی نہیں۔ اس طرح بعض دفعہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہوتا تو بندہ کہتا ہے یہاں ہوتا نا، نبی علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، بس ذکر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، پھر کدھر کیے کوئی نہیں، حدیث میں نہیں۔ آگے کوئی اور بات شروع ہوگی، کوئی اور موضوع شروع ہو گیا، بیان ہو گیا، کیونکہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہاتھ اٹھائے کیسے یہ پتہ لگ جائے۔ اب باندھے یہ دوسری حدیث میں آئے گا نا، اسی حدیث میں ذکر نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے، آگے پھر چھوڑ ہی دیتے ہونے، پھر بدلے کہتے ہونے، تو لہٰذا اتنے ذکر کو نہیں، تو لہٰذا اس حدیث سے یہ ثابت ہوگا کہ ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے۔ اس طرح کی حدیثیں تلاش کی گئی ہیں تاکہ عوام الناس میں یہ بات غلط پھیلائی جا سکے اور اس وجہ سے مشہور ہوا جائے۔ کیوں مشہور ہونے لئی ضروری ہے نا، کوئی بندہ اینج دی گل کرے جی کسی نے کیتی ہو، پھر بندہ مشہور ہو جاتا۔ کوئی نویں گل دوران نماز جو فاصلہ رکھا جاتا ہے کیا جائز ہے؟ سیف اللہ میمن۔ نماز کے دوران جو ہے نا وہ سد الخلل ہے، خلا بند کر دو، تراس ہو، جس طرح چونا چمٹ جاتا ہے دیوار کے ساتھ چمٹ جاؤ، کندھے سے کندھا ملا لو۔ یہ فرق الگ الگ جو نماز پڑھتے ہیں 4-4 فٹ پر، وہ نماز جماعت نہیں ہوگی، ویسے الگ الگ نماز ہوگی۔ اور اگر جماعت کی صورت میں وہ پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جماعت کی صورت ہے، تو وہ دہرائیں گے بعد میں نماز، دوبارہ پڑھیں گے اپنی اپنی، وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے صف میں اکیلے نماز پڑھی وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ عشاء کا آخری وقت نصف رات ہے یا نماز فجر؟ محمد عزیز۔ یہ کہنا عشاء کا آخری وقت نصف رات ہے؟ نصف رات ہے، آخری وقت جو ہے نا وہ نصف رات ہے، اس کے بعد نماز قضا ہو جائے گی اور نصف اللیل کے بعد پڑھی جائے گی، لیکن قضا ہوگی، یعنی وقت گزر جائے گی۔ اگر بازو کی چوڑائی کم ہو تو کیا بازو کا مسح کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ بلوچ۔ نہیں، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے نہیں ہو رہا، یہی ہے نا، یہی میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کی بازو بالکل فکس ہے، پیچھے کرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو اب وہ مسح کرے، مسح کیوں کرے بھائی؟ پاؤں ہاتھ وہ دھونا تو تیمم اوپر تیمم کر لے، مسح کر لے۔ مسح پٹی پر ہوتا ہے، زخم پر ہوتا ہے، نیچے اگر زخم ہو نا تو یہ تو سردیوں میں بھی اس پر تیمم نہیں ہے، مسح نہیں ہے، ہاتھ پر تو کسی صورت نہیں ہے سوائے پٹی کے، سوائے زخم کے، تو لہذا وہ اپنے بازو کو کھلا بنوائے یا قمیض اتار لے۔ نہیں، اتار کے سنت یہی ہے کہ اتار کے پوری صاف کر کے پڑھ، کپڑے کے اوپر سے وضو ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام۔ کیا دعائے قنوت میں رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھنا جائز ہے؟ طاہر نہیں۔ ہمارے حکم میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے، یہی رفع یدین ہے، اس کا یہ رفع یدین، یہ بھی رفع یدین ہی ہے نا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تو وہ اس رفع یدین کو سمجھ گئے ہیں یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، ہاتھوں کو اٹھائیں۔ سجدہ تلاوت میں کیا رفع الیدین کر کے جانا چاہیے؟ سجدہ تلاوت جو ہے جب کریں تو رفع یدین کر کے جانا چاہیے، کیونکہ حدیث ہے نبی علیہ السلام جب بھی جو ہے وہ رکوع سے پہلے جب بھی کوئی اللہ اکبر کہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے، جب بھی رکوع سے پہلے کبھی، مثلا اس طرح جنازے میں نہیں ہے رکوع، تکبیریں ہیں تو وہاں رفع یدین، اس طرح عید کی تکبیروں میں رفع یدین، اس طرح سجدہ تلاوت جاتے ہوئے یہ رکوع سے پہلے کی تکبیر ہے نا، تو اس میں سجدہ رفع یدین ہوگا، رفع یدین کر کے جانا ہے۔ کیا پتنگ بازی گناہ ہے؟ عزیز بشارت صاحب۔ پتنگ بازی جو ہے نا اس پر 2 آنکھیں بنی ہوتی ہیں اکثر،
تو یہ بعض جو ممالک ہے ان کا یہ مذہبی نشان ہے، وہ ایک خاص مقاصد کے تحت مذاہب کے تحت اس کو اوپر چڑھاتے ہیں، تو یہ مذہبی مشابہت ہے مجوسیوں کے ساتھ، تو اس سے بچنا چاہیے۔ کیا غسل میں مٹی سے ہاتھ دھوئے بغیر بھی غسل ہو جاتا ہے؟ فرحان، کیا غسل میں مٹی سے ہاتھ دھوئے بغیر بھی غسل ہو جاتا ہے؟ غسل ہو جائے گا، صابن استعمال کر لیں، اگر نہیں ہے مٹی وہاں موجود نہیں ہے صابن استعمال کر لیں، صابن بھی نہیں ہے تو شیمپو وغیرہ تو اس سے بھی ہاتھ دھو لیں، وہ انشاءاللہ کفایت کر جائے گا۔ اگر کوئی چیز بھی نہیں ہے تو غسل ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن سنت یہ ہے کہ مٹی پر ہاتھ مارا جائے تک جراثیم وہ مر جائیں، وہ وائرس ختم ہو جائے کرونا۔ قرآنی نماز اگر ماں آواز دے تو کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ناصر بتا سکتے؟ نفلی نماز ہو، نفلی نماز ہو، ماں آواز سے توڑی جا سکتی اور ماں کے پاس چلا جائے، فرضی نہیں، ماں کو خیال رکھنا چاہیے فرضی نماز میں آواز نہ دے، کچھ ماں بھی خیال رکھے، لیکن نفلی نماز سے ماں کی خدمت بہتر۔ بغیر عذر کے جمعہ بیٹھ کر پڑھایا جا سکتا ہے؟ شہاب خان، عذر کے بغیر تو نہیں بیٹھا جا سکتا، حدیث ہے ایک بندہ خطبہ دے رہا تھا بیٹھ کے، تو صحابی رسول اندر داخل ہوئی، فرمایا انظر الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، تو بیٹھ کے خطبہ نہیں دینا چاہیے۔ ہم نے بعض دفعہ بیماری بھی ہوئی ہے، تکلیف بھی ہوئی ہے، پیروں میں بھی یعنی کہ تکلیف ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کھڑا ہو کے خطبہ دیا، کوئی اور بندہ دے دے، کوئی ضروری تو نہیں ہے وہی بیچارہ، کوئی ماں نبی تو نہیں ہے وہی دے گا خطبہ تو خطبہ ہوگا، کوئی اور خطبہ پھر دے دے اگر بیمار زیادہ ہے، لیکن اگر بیمار ہیں واقعی عذر ہے تو کوئی اور دے دے، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے کہ کہتا ہے نہیں میں ہی دوں گا تو پھر بیٹھ کے دے سکتا ہے، لیکن بیمار ہو، صحت مند مولوی نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا تراویح روز پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو 3 دن اہتمام کیا تھا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری کی حدیث ہے، جو پورا مہینہ تراویح پڑھے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ رسول اللہ 3 راتیں جماعت کروائی ہے، پڑھی حضور نے، پورا مہینہ ہے، چھوڑی نہیں آپ نے تراویح کرنی۔ جمعے کی 2 اذانیں کس حدیث سے ثابت ہے؟ بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک اذان دلوایا کرتے تھے، دوسری حدیث بھی بخاری میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ زمانے میں آبادی بڑھ گئی، لوگ نہیں پہنچتے تھے خطبے کے لیے، تو وہ بازار کی پہاڑی پر اذان ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے تاکہ وہ پہنچ جائے۔ اب بھی چونکہ لوگ سست ہے نہیں آتے، پہلی اذان ہو جاتی ہے لاؤڈ سپیکر میں تو لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے اس سے پہلے تاکہ وہ دوسری اذان سے پہلے پہنچ جائے، تو یہ سنت اگر قائم رہے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اعتکاف کی نفلی عبادت ہے، تو کیا جب اعتکاف کے دوران اگر ماں بلائے تو جانا چاہیے؟ اعتکاف جو ہے اس کے دوران کسی صورت نہیں جا سکتا، یہ سنت ہے اور موقع ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی شرائط و احکام بیان کر دی ہے۔ ماں جو ہے وہ ملنے کے لیے آ سکتی ہے، ماں کے ساتھ اعتکاف مسجد میں بیٹھا جا سکتا ہے، ماں مسجد میں آ جائے ضرورت کے مطابق بھی بات کر لے، ماں سے اجازت لے کر پھر مسجد میں آ جائے، تو ماں کو کوئی ایسی حاجت ضرورت کہ ماں کا خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ماں کا کوئی پکانے والا نہیں ہے، ماں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو اس کو اعتکاف چھوڑ دینا چاہیے پہلے ہی، بعد میں کہیں کر لے۔ اور اگر ایسی صورت ہے تو ماں کو اگر کوئی چیز دینی لینے کی ضرورت ہے تو وہ جا سکتا ہے، گھر میں جا کے دے کے واپس فوری آ سکتا ہے، کوئی وہاں زیادہ باتیں نہ کرے اگر ماں ایسی مجبور ہے۔ تو اگر ایسی مجبوری نہیں ہے تو اور گھر میں بچے بیٹیاں موجود ہیں تو پھر ماں کو پتہ ہے بچہ اعتکاف میں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے بندہ کہے بندہ عمرے کو گیا ہوا پھر ماں پیچھے سے فون کرے تو واپس آ جائے یا عمرہ کرے، حالانکہ عمرہ تو نفل ہے۔ تو یہ عرف کی چیزیں جو سوال ہوتے ہیں نا کچھ فضول سے ہوتے ہیں، ویسے بندہ اپنے طور پہ سوال باز کرتا ہے، ماں مسجد میں آ کے بات کر سکتی ہے۔ بدعت حسنہ کیا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بدعت حسنہ ہے؟ بدعت حسنہ کہتے ہیں موٹی بدعت کو، یعنی موٹی پلی ہوئی بدعت، اچھی بلی بدعت۔ بدعت کی 2 تقسیمیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں نے یہ تقسیم کی ہے کہ بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے اور ایک بری ہوتی ہے۔ اچھی اور بری کا مطلب یہ ہے جو حضور نے کام نہیں کیا لیکن کام اچھا ہے،
مثلا میلاد ہے، کل ہے، ساتواں ہے، تو یہ بدعت حسن ہے، اور جو گناہ ہے وہ بدعت سیئہ ہے۔ یہ تقسیم بالکل عقل کے خلاف ہے۔ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، جو بدعت ہے وہ بدعت ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے بندہ کہے پیشاب تو ہے لیکن پاک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیشاب جو ہوا پھر پاک کیسے ہوا؟ بدعت جو ہوئی پھر حسنہ کیسے ہوئی؟ پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب اسوہ حسنہ ہے تو بدعت حسنہ کیسے ہوگی؟ یہ تو بات ہی الٹ ہو گئی۔ نبی پاک فرمائے میری سنت حسنہ ہے، بندہ کہے نہیں بدعت حسنہ ہے۔ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، کل بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تمام علماء حضرات کہتے ہیں کہ تصویر بنانا جائز نہیں ہے، جبکہ آپ کے یہاں باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام یا صحابہ کے دور میں نہیں۔ یہ چیز بدعت نہیں قرار پائے گی؟ بدعت تو نہیں ہے نا، بدعت تو وہ ہوتا ہے جو سو ثواب سمجھا جائے۔ آج تک کسی نے کہا ہے کہ فوٹو کھنچوائیں 10 نیکیاں ملیں گی، اللہ دنیا آخرت میں آپ کو اجر دے گا، تو یہ نہیں، یہ ثواب کی نیت سے نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں، یہ سوال بنتا ہے کہ بدعت کا سوال نہیں بنتا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ تصویر کھنچوانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، گناہ ہے یا جائز ہے۔ ثواب تو نہیں ہے نا، ثواب تو نہیں ہوگا۔ گناہ تصویر جو ہے بنانا حرام ہے، بنوانا بھی حرام ہے۔ اب تصویر جو ویڈیو میں بن رہی ہے یہ تصویر ہے یا نہیں، اس پر اختلاف۔ بعض علماء امت نے فرمایا کہ یہ تصویر ہے، تو لہذا اگر تصویر ہے تو پھر حرام ہے، تصویر جو کہ حرام ہے، میں کروں تب بھی حرام ہے، آپ کریں تب بھی حرام ہے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ تصویر نہیں ہے، یہ عکس ہے۔ اسی طرح جس طرح شیشہ دیکھنا سنت ہے یا نہیں، سنت ہے، اس کے سامنے تصویر نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے، وہ عکس ہوتا ہے، ہٹ جائے تو وہ تصویر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک عکس ہوتا ہے، بجلی ٹر جائے تو یہ بھی گیا، کیمرہ خراب ہو جائے تو تصویر گئی، کیمرے کو آپ نیچے گرا کے توڑ دیں، اس میں سے تصویر نکال دیں، اس کا وجود نظر نہیں ہے۔ تو یہ عکس ہے، جنہوں نے عکس کہا ہے جیسے سایہ ہوتا ہے، یہ عکس کی طرح ہے۔ جنہوں نے عکس کہا ہے تصویر نہیں مانا، وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ یہ عکس ہے، آئینے کی طرح چلتا چلتے پھرتی تصویر نظر آتی ہے، جب لگائیں، جب ختم ہو جائے، بجلی بند ہو جائے، کیمرہ بند ہو جائے تو اس کا وجود اس میں سے نظر نہیں آتا، تو عکس کہتے ہیں۔ جو عکس کہتے ہیں وہ جائز سمجھتے ہیں۔ ہم ان علماء کے ساتھ ہیں جو اس کو عکس کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، جبکہ قرآن اور حدیث میں ہر گناہ کا عذاب بتایا گیا ہے۔ مثلا نماز نہ پڑھنے کا یہ عذاب ملے گا، چغلی کرنے پر یہ عذاب ملے گا، لیکن داڑھی نہ رکھنے پر کوئی عذاب بیان نہیں کیا۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، یعنی یہ کہنا کہ سارے گناہوں کی سزا بیان ہوئی ہے، ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا سزا، کئی گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بیان نہیں ہوئی دنیا میں، لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے امر کی مخالفت پر سزا دی گئی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ جو رسول اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، یہ اصولی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، جو اس حکم کو نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، اس کی سزا ہے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ امر رسول کی مخالفت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس پر عذاب ہے۔ اگر وطر کی دعا بھول جائے، اگر دعائے قنوت وتر جو ہے وہ بھول جائے تو وہ بھول گئی، سجدہ صاحب نہیں ہے، وہ بھول گئی، چلی گئی، وہ بھول گئی، اس پر سجدہ صاحب نہیں ہے۔ کبھی کبھی چھوڑ بھی دینی چاہیے، کوئی ضروری بھی نہیں ہے، صحابہ چھوڑ بھی دیتے تو کوئی ایسی بات، روزانہ ہی نہیں کہ بندے کی دعا لذت ہی ختم ہو جائے، کبھی چھوڑ دینی چاہیے، چھوڑی جا سکتی، جان بوجھ کے بھی چھوڑی جا سکتی، بھول کے چھوڑ دیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، محبوب وہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، تو اب مجھ سے سوال ہو رہا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیں کہ روح اللہ کا امر ہے، اس کا علم لوگوں کو بہت کم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ کو یہ فرما دیا
کہ کم علم دیا گیا اس کا لوگوں کو، جب حضور کو فرما دیا گیا اس کا کم علم دیا گیا لوگوں کو، اب بتاؤ جب حضور کو یہ کہہ دیا گیا کم علم دیا گیا ہے اس کے بارے میں، روح کے بارے میں، تو ہماری حیثیت، ہمارے علم کی پوزیشن کہاں رہ جائے گی؟ لہذا اللہ کا امر ہے، اس پر ایمان ہے۔ اسلامی نظام حکومت کے لیے یوتھ فورس نے کیا کام کیا؟ آپ اس کی طرف ہماری توجہ دلائیں، یوم قیامت کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ یوتھ فورس نظام اسلام کے لیے لوگوں کو، ہمارے ذمہ جو ہے وہ دعوت ہے، جس کے ہم مکلف ہیں، وہ دعوت کی دعوت دینا، لوگوں کو اصلاح کرنا، قرآن و سنت کا پیغام دینا، دروس جلوس جلسے منعقد کر کے لوگوں کو ترغیب دینا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو راغب کرنا، اسلام کی خوبیاں اور صاف بیان کرنا، حکمرانوں کو واضح کرنا، ان تک اپنی بات پہنچانا تحریر و تقریر کے ذریعے، یہ سلسلہ تو جاری ہے۔ تو جب قوت عوامی اتنی ہو کہ بندہ زور سے اپنی بات منوا سکتا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ ہر بندہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب وہ قوت ہو، قوت کے بغیر کسی سے ٹکرانا یہ جائز نہیں ہے۔ ویسے بھی حکومت سے ٹکرانا اور حکومت کے خلاف بغاوت کرنا اور حدیث کے مسلک میں نہیں ہے، یہ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ حکمرانوں کو نصیحت ہوگی، ہمارے اسلاف حکمرانی نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام بعد جتنے بھی محدثین گزرے ہیں وہ حکمرانوں کو واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ تو ہم واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جب کثرت ہوگی پھر بھی ہم لوگوں کو سمجھائیں گے، اور تعلیم کے ذریعے جو انقلاب ہے، علم کے ذریعے جو انقلاب ہے، اس کو لانے کے ہم حمایتی ہیں۔ خون کے انقلاب کے ہم حمایتی نہیں ہیں۔ جبری مسلط ہونا کسی قوم پر یہ حرام ہے، اور حکومت سے فوج سے ٹکر لینا اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ ہم اصلاح کے قائل ہیں اور اصلاح کرتے رہیں گے۔ جب اصلاح غالب آ جائے گی، ہر بندہ خود صحیح ہو جائے گا، سمجھو کہ راتوں رات انقلاب آ جائے۔ دوران خطبہ آپ نے کہا کہ جس نے شرک نہیں کیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر کسی اور مسلک سے تعلق رکھنے والا ایسا شخص جس کا یہ یقین ہو کہ وہ شرک نہیں کرتا اور اس کی امامت میں اگر نماز پڑھ لی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ پہلی بات تو ہے کہ یہ یقین ہو کہ وہ شرک نہیں کرتا تو نماز ہو جائے گی۔ نام پر تو ضروری نہیں ہے نا کہ میں یہ کہوں کہ اہل الحدیث، تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ شرک سے بیزار ہے، نہیں کرتے شرک۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی غیر اہل حدیث ہو، نام یہ نہ رکھتا اور وہ شرک کرتا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شرک نہیں کرتا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کرے گا، وہ جا سکتا ہے، جنت میں بھی جا سکتا ہے، کوئی ہمارا انکار تو نہیں ہے۔ آپ شرک نہ کریں، اسی نال لے جائیں گے۔ جب شرک نہیں کرو گے تم کون ہو جاؤ گے؟ ہم ہی تو ہو جاؤ گے، ہمارے ساتھ ہی تو مل جاؤ گے۔ جب شرک نہیں کرو گے تو مواحد ہو جاؤ گے، جب مواحد ہو جاؤ گے تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، دوسروں کے ساتھ تو آپ رہیں گے نہیں، آپ کو قبول ہی کوئی نہیں کرے گا۔ آپ کو کون قبول کرے گا جب تک آپ یہ کہیں گے کہ میں شرک نہیں کرتا، میں قبر پہ سجدہ نہیں کرتا، چلاوا نہیں چلاتا، نظر و نیاز نہیں دیتا، یہ کام نہیں کرتا جو شرکی ہے، غیر اللہ کی زور و پکار نہیں کرتا۔ لوگ کہیں گے لگتا ہے یہ کون ہو گیا ہے، وہابی ہو گیا۔ لوگ خود بولنے لگ جائیں گے، آپ کو خود وہ نکال دیں کہ آپ ہو گئے، آپ ہمارے پاس رہنے کے قابل نہیں رہے۔ لہذا جو شرک نہیں کرتا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ نام سے ہم نہیں کہتے کہ صرف لکھا ہوگا اہل حدیث ہی جا سکتا ہے، یہ ہم نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں جو شرک نہیں کرتا وہ نہیں جائے گا۔ اللہ کسی کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن توحید کا عقیدہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے سے عقیدہ توحید شروع ہوتا ہے۔ جو اللہ کو عرش پر استوا نہیں مانتا وہ موحد نہیں ہو سکتا۔ روزے کی سختی یا شدت کی وجہ اگر جان بوجھ کر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ ایک روزہ رکھے گا بعد صرف بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کرنے سے نا روزے کی حالت میں وہ کفارہ پڑتا ہے، یعنی کہ وہ یہ روزے کا ایک روزہ بعد میں رکھے گا، لیکن اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس نے گناہ کیا ہے، ساتھ توبہ بھی کرے، ساتھ روزہ بھی رکھے۔ اگر کوئی بندہ دوران روزہ دن کے درمیانے حصے میں سخت بیمار ہو جائے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، مگر وہ روزہ نہیں توڑتا بلکہ روزہ مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ روزہ مکمل ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے؟ ایسے آدمی کو روزہ توڑ دینا چاہیے، کھول دینا چاہیے۔ اگر بیماری شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر کوئی روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اس کو اپنی تکلیف کا روزہ رکھا جا سکتا ہے بعد میں بھی، لیکن جان کی حفاظت ضروری ہے، جان مقدم ہے روزے سے۔ کیونکہ بیمار پر کیوں روزہ نہیں ہے؟ کیونکہ جان مقدم ہے روزے سے، لہذا جان کی حفاظت کریں۔ اگر بیمار ہو گئے ہیں روزہ توڑ دیں،
کوئی بیماری بھی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس روزے کی بیماری کی وجہ سے روزے میں تکلیف ہو سکتی ہے، میری بیماری بڑھ سکتی ہے، میں زیادہ خطرناک بیماری میں جا سکتا ہوں، تو روزہ کھول کے بعد میں روزہ رکھ لے، پورا کر لے اپنی جان پر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو خواہ مخواہ ہلاکت میں نہ ڈالو، لہذا ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک بندے نے کہا تھا نا، میں سائے پر نہیں بیٹھوں گا اور روزہ رکھوں گا، سائے پر نہیں بیٹھوں گا، جوتی نہیں پہنوں گا۔ نبی نے فرمایا جوتی پہن، سائے پر بیٹھ اور روزہ پورا کر۔ روزے والی بات ٹھیک ہے، باقی دونوں باتیں نہیں ٹھیک۔ میں دھوپ پر ہی رہوں گا سارا دن، کیوں دھوپ پہ رہے گا؟ اسلام ایسی تقوی سے پاک ہے، لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو منع کر دیا گیا، روک دیا گیا سائے پر بیٹھنے کا، اس کو حکم دے دیا گیا، لہذا روزہ کھول دینا چاہیے۔ اور اگر اس نے نہیں کھولا اور فوت ہو گیا تو اس کا تقوی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق انشاءاللہ اچھا سلوک کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر رہا تھا، اس پر فتویٰ تو نہیں لگتا، بہرحال بہتر ہے اس کو سمجھایا جائے کہ روزہ توڑ۔ اگر نہیں توڑتا، توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ، اس کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، خودکشی میں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ تبلیغی جماعت والے لوگ بیرون ملک تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، جبکہ ان کے گھر میں بیوی بچے بوڑھے ماں باپ موجود ہوں، ان کو چھوڑ کر تبلیغ پر جا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بندہ ان ذمہ داریوں سے فارغ ہے تو کیا بندہ تبلیغ کے لیے جا سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہے۔ سوال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے کہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں بیرون ملک سال کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، کیا ایسا جائز ہے؟ بھئی ایسا جائز ہے، حرام کیوں ہو سکتا ہے؟ آپ خود دیکھ لینا، کتنے بندے کاروبار کے لیے بیرون ملک ہوتے ہیں، وہ بیوی بچے چھوڑ کے نہیں گئے ہوئے۔ اگر بیوی راضی ہے، مطمئن ہے، خوش ہے، بیوی وہ بتلا کے گیا، اخراجات دے کے گیا اور گھر کے معاملات اس کے چل رہے ہیں، نظام اس کا چل رہا ہے، بیوی بچے اس کے موجود ہیں، گھر میں رکھوالی والے بیٹے بھائی موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، کوئی اس کو خطرہ نہیں ہے، اس کی عزت کو غیرت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ جا سکتا ہے۔ یہاں کاروبار کے لیے لاکھوں انسان باہر رہتے ہیں، بیوی سے بھی دور ہے، بچوں میں سے دور ہے، تبلیغ کے لیے جانا کون سا جرم ہے؟ یہ تو اجر ہے، ثواب ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ یاد رکھیں ہمارا تبلیغی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تبلیغ جماعت سے ہمارا اختلاف طرز تبلیغ پر نہیں ہے، جانے پر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یا پھر آپ تبلیغ کے منکر ہیں، تبلیغ کے کون مسلمان منکر ہے؟ کوئی بھی منکر نہیں، تبلیغ پہ جانا چاہیے، نکلنا چاہیے، ہفتے کے لیے نکلیں، 10 دن کے لیے نکلیں، سروزے کے لیے نکلیں، 40 دن کے لیے نکلیں، سال کے لیے جائیں، اگر حالات آپ کی اجازت دیتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، آپ کے پچھلے معاملات درست ہیں، بیوی محفوظ ہے، گھر محفوظ ہے، خرچہ محفوظ ہے، تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہذا ہمارا اختلاف صرف عقیدے کے ساتھ ہے کہ جو عقیدے میں کمی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو وہاں دعوت دی جاتی ہے اس دعوت میں کوئی کتاب جو ہے وہ مستند استعمال کریں، بس صرف کتاب پر اختلاف ہے۔ جو تبلیغی نصاب پڑھا جاتا ہے اس میں زیادہ قصے ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، جھوٹی روایتیں ہوتی ہیں، وہ نہ پڑھی جائے۔ وہ کتاب ریاض الصالحین ہے، بخاری کا ترجمہ لے لیا جائے، کوئی اور کتاب مستند لے لی جائے، علماء کی کتابیں مستند موجود ہیں ہر مکتبہ ہائے فکر میں، وہ لے لیں، وہ پڑھیں۔ تبلیغی نصاب جو ہے اس میں قصے کچھ ہیں، کچھ کہانیاں ہیں، کچھ باتوں پر اعتراض ہو سکتا ہے، کچھ کتاب کے مدرجات پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن تبلیغ پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری جماعت ہے باقاعدہ رائے ونڈ کے ساتھ یہ پھول نگر، وہاں سے مرکز بھی موجود ہے۔ پہلے یہ سب عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی ہیں، اس کے بعد قاری صہیب میر محمدی حافظ اللہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، حافظ محمد اسماعیل صاحب ہیں وہاں محمدی، وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ وہاں وہ یعنی کہ امیر ہیں جماعت کے، وہاں اجتماع ہوتا ہے ہر مہینے میں، پھر وہاں سے جماعتیں نکلتی ہیں، پورے ملک میں وہ جاتی ہیں جماعتیں، 15 دن کے لیے بھی جاتے ہیں، 10 دن کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اہل حدیث تبلیغی جماعت موجود ہے اور بہت سارے سالوں سے موجود ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی موجود ہے، یہاں بھی ایک دفعہ وہ جماعت آئی ہے، بیٹھی رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے تعداد میں وہ تھوڑے ہوں گے لیکن کام موجود ہے، جاری ہے۔ جو بندہ تم میں آپ پہ 100 روزہ لگانا چاہے، 10 دن لگانا چاہے، گشت کرنا چاہے، ساتھ جانا چاہے، وہ جا سکتا ہے، موجود ہے، مرکز موجود، ہر وقت تربیت اس طرح موجود۔ بس صرف فرق جو ہے نا وہ عقائد پر اور کتاب پر ہے، اور کوئی اختلاف نہیں۔ تبلیغ تو بہت بڑی بات ہے۔ ليلة القدر کی نشانی کیا ہے؟ خاص نشانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے علم میں کوئی ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اس رات جو ہے نا زیادہ گرمی نہیں ہوتی، زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوتی، درمیانی خشکا گوار موسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح بعض روایات میں آتا ہے جب سورج چڑھتا ہے نا
تو وہ ایک بالکل یعنی دیر بعد روشن ہوتا ہے، بہت ساری دیر وہ اس طرح ہی سرخ اور خوبصورت نظر آتا ہے پلیٹ کی طرح، بہت دیر بعد آگے جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، جس طرح پہلے روٹین ہے نا۔ تو یہ تو بندے کو رمضان سے پہلے دیکھ لینا چاہیے اس کی روٹین کہ کتنی دیر بعد وہ روشنی میں پہنچ جاتا ہے، پھر اگلے دن بندہ دیکھ سکتا ہے تاک راتوں کے اگلے دن کہ کون سی رات ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال آپ اس رات عبادت کریں، 5 راتوں میں سے ایک رات تو ہے ہی ہے، آپ عبادت کریں، نشانی کوئی مل جائے تو اللہ کی رحمت ہے، نہ ملے تو عبادت کا ثواب تو 84 سال جتنا بنتا ہے وہ اللہ آپ کو دے گا۔ اہل حدیث جہاد قتال کیوں نہیں کرتے اور اس بارے میں بات بھی نہیں کرتے، آخر کیوں؟ اہل حدیث بھی جہاد کرتے ہیں، یہ جہاد نہیں کیا جمعے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاد کرے ہاتھ سے بتیوں کے خلاف، زبان سے، وہ مومن ہے۔ یہ جہاد کی ایک شاخ ہے قتال، وہ قتال کہیں جاری ہے تو بتا دیں، وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہماری جماعت تو سب سے آگے پیش اگر کہیں قتال جاری ہے شرائط کے ساتھ، جو شرائط شریعہ ہیں، تو وہاں چلے جاتے ہیں۔ امارت قائم ہو، اسلامی امیر المومنین ہو، وہ جہاد قائم کرے اور ہمیں بلائے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو دیوبندی شرک نہیں کرتے، کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میرے میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، شرک ان میں موجود ہے۔ جو اللہ کو عرش پر استوا نہیں مانتا، وہ اللہ کی ذات کو ہر جگہ ہر شے کے اندر مانتا ہے، اور یہ حلول ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بڑا آسان سا سوال۔ ایک پڑھا کرتے تھے ہم بچپن میں، ایک شعر ہوتا تھا، ظاہر وچ پیر فریدن باطن وچ اللہ، چاچڑ وانگ مدینہ دے سے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر وچ پیر فریدن تے باطن وچ اللہ۔ یہ 2 گروہ تھے جو کہتے تھے کہ یہ شعر ٹھیک نہیں، ایک اہل حدیث کا اور دوسرا دیوبندی حضرات۔ دیوبند علماء کہتے تھے یہ شعر ٹھیک نہیں ہے، ہم بھی کہتے تھے نہیں ٹھیک، وہ بھی کہتے نہیں ٹھیک۔ اب بتائیں کہ وہ جو کہتے تھے ٹھیک نہیں، وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے زہر وچ پیر فریدن باطن وچ اللہ، کہ اتوں پیر ہے تے وچوں اللہ ہے۔ لیکن جو شعر کہنے والے لوگ تھے وہ کہتے اس کا معنی یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو لہذا اللہ اس کے اندر ہے۔ زہر تو پیر فرید نظر آتا ہے، وچ ہر جگہ پر اللہ ہے نا، ہر جگہ جو اللہ موجود ہوا۔ تو میرا پیٹ بھی جگہ ہے یا کوئی نہیں؟ پیٹ بھی جگہ کتنی ہے؟ ویسے کوئی نہ پیٹ، اس میں کوئی جگہ تو ہے نا۔ اوپر میں تے وچ ہر جگہ پر اللہ ہے نا، یہ ہر جگہ، یہ تو نہیں لکھا ہوا خالی جگہ پر اللہ ہوتا ہے، ہر جگہ پر اللہ موجود ہے۔ کیا معنی؟ اللہ اندر بھی ہے، جب اندر بھی ہے تو پھر ظاہر پیر فریدن باطن وچ اللہ، تو یہ شعر غلط کیوں تھا؟ یہ شعر اس لیے غلط تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ اپنے عرش پر موجود ہے، عرش پر بلند ہے، یہاں اس کا علم ہے، یہاں اس کا دیکھنا ہے، یہاں اس کا سننا ہے، یہاں اس کا جاننا ہے، یہاں اس کی قدرت ہے، یہاں اس کا قبض ہے، یہاں اس کا اختیار ہے، یہاں اس کی ذات نہیں ہے، ذات اپنے عرش پر بلند ہے۔ اہل حدیث کے بعد سارے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تو اگر ہر جگہ موجود ہے پھر پیر دا اندر بھی تو کوئی جگہ ہے نا، تو یہاں پھر شعر ٹھیک ہے۔ شعر کیوں غلط ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے، وہ مخلوق سے جدا عرش پر ہے، یہاں علم ہے اس کا، دیکھ رہا ہے کوئی چیز۔ ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں، نیچے بیسمنٹ میں کیا نہیں دیکھ رہے، اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں برابر ہیں، زمین کی تہ بھی برابر ہے، اس کے لیے ساری چیزیں اس کے سامنے ظاہر ہیں، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، یہ اس کی شان۔ کیا محمد بن عبد الوہاب حنبلی تھے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ عقیدے میں اہل الحدیث تھے، صحیح العقیدہ تھے۔ ان کی کتاب التوحید پڑھ لے، اس میں کون سی انہوں نے بات حنبلیوں والی کی ہے؟ سارے اہل عرب جو ہے وہ اہل الحدیث ہی ہے عقیدے میں۔ باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقریر اس طرح نہیں کرتے کہ ان کی ہر بات کو حدیث کے مقابلے میں قبول کر لیتے ہیں، جس طرح یہاں ہمارے ملک میں ایسی بات نہیں ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں اعلانیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کوئی حدیث کے مقابلے میں آ جائے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔
مفتی اعظم سعودی عرب نے لکھا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم امام احمد بن حنبل کی وہ بات مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق وہ جہاں نہ ہو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ چھوڑتے بھی ہیں کئی جگہ۔ جو آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بیان کی مسجد کے کونے میں آگ والی، اس کا حوالہ ہے؟ سنو دارمی وغیرہ میں موجود ہے۔ سب کا غیر جائز ہے فاصلہ؟ وہ ایک قول ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آگ اتنی مضر نہیں ہے جتنی وہ ہے۔ جی فرمائیں کیا جی؟ سب کا غیر وہ تو پہلے ہو گیا نا مسئلہ کہ نہیں ہے جائز، پاؤں سے پاؤں جوڑیں۔ عید کی تکبیرات کس حدیث میں؟ یہ مشکات میں آپ پڑھیں با کتاب العیدین میں تکبیرات موجود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وضاحت فرمائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وضاحت۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، گرمی کا موسم تھا، جون کا جولائی کا مہینہ تھا، جس موسم میں کھجوریں لگی ہوتی ہیں درختوں پر، کیونکہ سیدہ مریم کے ہلانے سے کھجوریں گری تھی۔ تو یہ بات دلیل ہے کہ 25 دسمبر سردیوں میں کہیں بھی کھجوریں نہیں ہوتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام گرمی کی شدت میں پیدا ہوئے، اور یہ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کے بارے میں دسمبر والی بات جو ہے وہ عیسائیوں کو غلطی لگ گئی، ان کو نہ اپنے نبی کی پیدائش کا دن کا پتہ نہیں ہے، اور ہمارے مسلمانوں کو اپنے نبی کی پیدائش کا دن کا علم نہیں ہے۔ یہ 9 ربیع الاول کے بجائے 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش اللہ کے امر سے ہوئی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ قرآن پاک میں صراحت موجود ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے یہاں عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی اوپر اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائے، اور عیسیٰ ابن مریم کو زمین پر اپنے امر سے پیدا کیا۔ قل الروح من امر ربی، اس میں روح بھی ڈال کے اللہ کے امر، اور یہاں بھی اللہ کے امر سے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام آسمان پر زمین پر آئے تھے، تو ضروری تھا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی آسمان پر جاتے، کیونکہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تو وہ آسمان پہ چلے گئے۔ پھر آپ کہیں گے ان کا زمین پر آنا بھی ضروری ہے، تو پھر کیونکہ آدم علیہ السلام سے تبھی مشابہت ہو سکتی ہے کہ آسمان پہ بھی جائیں زمین پر بھی آئیں۔ تو آسمان پر بھی گئے اور زمین پر بھی آئیں گے، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مطلوب مقصود جو سمجھ آتی ہے وہ بیان کریں۔ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جائے؟ رفع الیدین نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ سوال کرنے والے ساتھی نے کون سا رفع الیدین پوچھا ہے۔ ایک نماز شروع کرتے ہوئے رفع الیدین ہے، ایک رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین ہے، کون سا پوچھا گیا ہے؟ اگر رکوع والا پوچھا گیا ہے تو میں ذرا پہلے پوچھوں گا کہ پہلا کیوں نہیں پوچھا گیا، کہ جو نماز شروع کرتے ہوئے رفع الیدین ہے یہ نہ کرے تو ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ اس کے بارے میں پہلے فیصلہ کریں نا دونوں مل کے کہ اس کے بغیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پھر رکوع والا بحث کریں گے۔ اگر پہلے کے بغیر نہیں ہوتی تو پھر دوسرے کے بغیر بھی نہیں ہوتی۔ اگر پہلا ضروری ہے تو دوسرا بھی ضروری ہے، اگر پہلا ظہور نے کیا دوسرا بھی کیا، پہلا نہیں چھوڑا تو دوسرا بھی نہیں چھوڑا۔ لہذا جو حیثیت پہلے کی ہے وہی حیثیت دوسرے کی ہے۔ آپ دوسرا چھوڑ دیں، آپ پہلا چھوڑ دیں تو ہم پھر دوسرے پہ غور کر لیں گے، وہ پہلا ضروری نہیں سب کے نزدیک، تو یہ عام ہی چیز ہے۔ سوال ہے؟ ہاں تو اذان کا وقت چونکہ ہو گیا، کیا بدیع الدین نام رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دین جو ہوتا ہے نا اس کی تجدید کرنا، دین چھپا ہوا جو عوام میں موجود ہے اس کو بیان کرنا، عوام کے سامنے لانا، تو انشاءاللہ اس معنی میں کوئی غلط نہیں ہے۔ سوالات کے جو ہیں جوابات، یہ جو سوالات جاری ہیں اور آ رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں، موجود ہیں۔ تو اب نماز عصر کا اذان کا وقت ہے، اس کے بعد نماز ہوگی، تو 4:40 پر دوبارہ انشاءاللہ آنے والے سوالات کے جوابات پھر جاری ہوں گے، جو افطاری تک جاری رہیں گے۔ اب آپ اسی طرح پھر دوبارہ جو ہے وہ لائیو تشریف لے آئیں اور اپنے سوالات یا دوسرے جو ادھر سے سوالات ہیں ان کے جوابات سنیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔